पाकिस्तान से बाहर भी तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको पता है कि डेली हमारी मुलाकात होती है टीवी टुडे के इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एक न्यूज़ मॉर्निंग शो, जहां पर आपका अपना मॉर्निंग शो जिसमें आपके सोशल इश्यूज़ के हवाले से भी बात करती हूं मैं, और साथ ही साथ जो है हमारी करंट इश्यूज़ और पॉलिटिकल हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसको भी हम जो है वो प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जो चीज़ें शाम को होती हैं वो हम सुबह ही ब्रेक करते हैं और हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि अब मुल्क में सूरत हाल क्या है। कोरोना वायरस के हवाले से जहां तमाम दुनिया में कोरोना वायरस से लॉकडाउन की सूरत हाल है, तमाम दुनिया में ही परेशानी की कैफियत है, लोगों की अमवात हो रही हैं, लोग इसमें एडिक्ट हो रहे हैं, इसके मामलात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। इतनी परेशानी की कैफियत में भी अल्लाह ने मुसलमानों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को इतनी हिम्मत दी है कि पाकिस्तान में अभी उस तरह से जो है वो प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है जिस तरह पूरी दुनिया में हो रही है। इसके अलावा एक सबसे खास बात जो पूरी दुनिया में सामने आई है, जो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आई है कि घरेलू तशद्दुद में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल है, मर्द हजरात को घर में बैठना पड़ रहा है और उस हवाले से जो है वो खवातीन पे होने वाला तशद्दुद जो है वो बड़ा खतरनाक कैफियत जो है वो अख्तियार किया गया है। अब बहरहाल इस पर तो हम बात करेंगे और आज का हमारा प्रोग्राम भी इस पर है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मेरा न्यूज़ सेगमेंट है और इसमें मैं आपके साथ जो है वो खबरें शेयर करती हूँ, जो भी न्यूज़पेपर जिन तक जो है मुयस्सर नहीं होता, जो लोग खबरें पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैं जो है वो न्यूज़ भी उनको जो है वो पढ़ के और हेडलाइंस है, हेडर्स जो है वो हमारे, वो भी मैं आपको जो है वो बताती रहती हूँ। सबसे पहले जनाब, ट्रंप की धमकी के बाद भारत डर गया है। मोदी ने एंटी मलेरिया दवाई पर पाबंदी खत्म कर दी है। भारत ने क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल समेत 4 अद्वियात रिलीज करने का फैसला कर लिया। इंडिया तमाम अद्वियात को हमसाया ममालिक और इन ममालिक में भी भिजवाएगा जो कोरोना से मुतासिर हैं। क्लोरोक्विन के हवाले से पुरुमीदी कबल वक्त कोई ठोस तहकीक तो नहीं की गई, माहिरीन के बात से ये सामने आई है, लेकिन वबा को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश जो है वो तेज है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन से जो है वो ये न्यूज़ आपको मैंने जो है वो दी है। इसके अलावा कोरोना चंद दिन नहीं, जंग शायद 6 माह चले, ये कुछ लोगों का ख्याल है। और पाकिस्तानी खुले दिल के लोग हैं, बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी हो सके रज़ाकाराना तौर पर जो है वो लोगों की खिदमत के लिए जो वो हिस्सा डालें। मुश्किल हालात में सबको सब्र और साबित कदम रहने की जरूरत है, आर्मी चीफ का ये बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि वबा से निपटने के लिए हुकूमत जरूरी वसाइल के लिए कोशां है। कोरोना से लड़ने वालों को खराजे तहसीन। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की खसूसी हिदायत पर तिब्बी आलात कोयटा रवाना किए गए हैं। बलूचिस्तान मेडिकल स्टाफ के लिए जरूरी सामान भिजवाया गया है और हर मौके पर हमारी पाक फौज जो है वो हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है और मुश्किल दौर से जो है वो इस वक्त हम गुजर रहे हैं, लेकिन पाक फौज को सलाम, हमेशा हम सल्यूट पेश करते हैं कि मुश्किल वक्त में जो है ये हमेशा जो है वो हमारे पासपान है। इस्लामाबाद में जनाब केस सामने आए हैं और पहली हलाकत भी जो है वो सामने आ गई है। रहीम यार खान में दूसरा मरीज भी चल बसा है। बहरिया टाउन में भी, लाहौर में भी 28 कोरोना केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। इलाका मुकम्मल तौर पर जनाब सील कर दिया गया है और मार्केट्स पे भी लोग जो है वो बड़े डिफरेंट तरीके से जो है वो जा रहे हैं, उनको जरा खास एहतियात का जो है वो कह दिया गया है। वफाकी पंजाब काबीना में मजीद तब्दीली का इंदिया, काम करने वाले ही रहेंगे। गरीबों को सहूलतें देने में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। जरूरी सनतों को खोलने से लोगों का रोजगार बहाल होगा। जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि शुरू दिन से कह रहा हूं कि करप्शन पर समझौता नहीं होगा। काबीना से खिताब, लॉकडाउन का फायदा हो रहा है, वुज़रा की राय। अच्छा जनाब, अब ये मुश्किल हालात है, इसमें वज़ीर आज़म साहब जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी लोग के लिए कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब हैं ये तो आवाम ही जो है वो बता सकेगी। रज़ाकाराना तौर पर एक टाइगर फोर्स भी सामने आ रही है, ये कब तक सामने आ जाएगी और इसका क्या काम होगा और कितनी जल्दी होगा। लोगों को इस वक्त जो है वो राशन की ज़रूरत है, भूखे मर रहे हैं, गरीब के हालात जो है वो बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब के गरीबों को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए 120 करोड़ कोरोना फंड में अतिया कर दिए गए हैं। रोजाना 3100 मरीजों के कोरोना टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली है। दफा 144 पर अमल दरामद और डबल सवारी कानून पर सख्ती से अमल किया जाए, उन्होंने अपने खिताब में ये कह दिया है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध भी सख्ती से अमल दरामद जो है करवा रहे हैं। बलूचिस्तान और सरहद में भी यही सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। तालिबान का अफगान हुकूमत से आज शुरू होने वाले मुज़ाकरात खत्म कराने का ऐलान भी सामने आ गया है।
और टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड नौजवानों की तादाद 8 लाख हो गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब की तरफ से जो है वो ये मामला जो है वो सामने आया है। ये तो थी आज की कुछ खबरें जो मैंने आपको दी, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो अलमिया बना हुआ है वो है घरेलू तशद्दुद का। लॉकडाउन की सूरत हाल में घरेलू तशद्दुद किसी हाल भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। इसीलिए आज प्रोग्राम में मैंने कोशिश की है तमाम खवातीन को जिनका ताल्लुक हुकूमती ओहदों से भी है, जिनका ताल्लुक वो एडवोकेट भी हैं, जो कि मैं खुद एक माहिर नफ्सियात भी इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल हूँ, और भी बहुत से लोग जो है वो इसका हिस्सा हैं, बहुत सी खवातीन जो अपने अपने तौर पर ओपिनियन भी देंगी और इसका हल भी हम जो है वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा हल जो मेरी नज़र में है वो बर्दाश्त है, और जो इस वक्त में करना बहुत मुश्किल है। हालात इस तरह के हैं, लेकिन फिर भी हमें बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल से काम लेना है, जैसे कि आर्मी चीफ का भी यही बयान है। इसीलिए मियाँ बीवी के लिए भी यही बात है कि अपने आप को खुश रखने के लिए और खुश रहने के तरीके ढूंढें, ना कि जोर ज़बरदस्ती और तशद्दुद के तरीके जो है वो ढूंढे जाएं। बहरहाल आज इस प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और देखते हैं कि क्या नतीजा हम अखज़ करते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब मिलते हैं तो टुडे स्टोरी में आपसे मुलाकात करते हैं और फिर बात करते हैं कि इस घरेलू तशद्दुद को किस तरह कम किया जा सकता है और इस घरेलू तशद्दुद से निमटने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम जो है वो किए जा सकते हैं। जो शौहर हजरात जो है वो बेचारे घर में बैठे हैं, जिनके पास अभी करने के लिए कोई काम नहीं है, देखने के लिए अच्छी शक्लें नहीं हैं, तो उनके लिए जो वो क्या हालात और वाक़यात हो रहे हैं, जो वो अपनी बेगमात को जो है तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, ये हालात जो है वो कंट्रोल में आ सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी और अक्लमंदी की ज़रूरत जो है वो हर किसी में बाकी रह जाती है। हर बंदा अक्ल कुल नहीं होता। इसीलिए ये बात मैं एज ए एंकर नहीं कह रही, बल्कि एज ए माहिर नफ्सियात कह रही हूँ कि लोगों की नफ्सियाती मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो बढ़ रहे हैं। और हुकूमत से भी मेरी अपील है कि आप जो है वो काउंसलिंग के लिए इंटरनेट पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट पर जो है वो ये चीज़ें ऑन करें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने कुछ अच्छे मियाँ बीवी के लिए, घरेलू सुकून के लिए जो है वो जितने भी ओपिनियंस या आपको जो है वो बता सकूँ एज हमारे नफ्सियात में, अपने क्लिप्स भी जो है वो इंटरनेट के हवाले से आप तक जो है वो पहुँचाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं और टुडे स्टोरी में आपसे मुलाकात भी करते हैं, बात भी करते हैं और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। आज का प्रोग्राम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसी के साथ जनाब अभी एक ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको खबरों में भी बताया, और वैसे भी आज का हमारा जो टॉपिक है वो खास तौर पे ये है कि हमें हर तरफ से यही सुनने के लिए मिल रहा है कि सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। इस वक्त जिस कोरोना वायरस की जंग से हम लड़ रहे हैं, जिस वायरस से हमारा मुकाबला है, वो नजर नहीं आता, सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है। लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल में जहां हर शख्स जो है वो इस वक्त अपने घरों में है, अपने घरों पर वो सेफ हैं, लोग इस चीज को समझने से कासिर हैं कि वो कैसे सेफ हैं। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है। अब हजरात को ये लगना शुरू हो गया है कि शायद उन्हें घर में कैद कर दिया गया है और घर में उनके लिए रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जो है वो इस लॉकडाउन की सूरत हाल में देखा जा रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल तो है ही है, लेकिन ये जो घरों के अंदर एक जंगी सूरत हाल बन गई है कि बाहर कोरोना वायरस से जंग है और घर के अंदर जो है वो मियाँ बीवी की लड़ाई ने जो है वो मसाइल जो है वो क्रिएट करके रखती हैं। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि लॉकडाउन की सूरत हाल से निमटने के लिए शायद लोग एक दूसरे से लड़के अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, या क्या हो रहा है। खवातीन पे तशद्दुद के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनके ये भी बयान सामने आया कि दुनिया में बढ़ता हुआ औरतों पर ये तशद्दुद जो है लॉकडाउन की सूरत हाल में ये तशवीशनाक है और इस पर हुकूमतों को जो है वो एक्शन लेना चाहिए और ख़वातीन की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको भरपूर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब हो ये रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी दफ्तर बंद है, चीज़ें बंद हैं, और जिस चीज़ पर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो कहा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से तमाम चीज़ें जो है वो लॉकडाउन में है।
तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो खातून जो तशद्दुद का निशाना बन रही है, जो खुदा ना खास्ता कोई जख्मी हो गई है या कोई और मामला उसके साथ हो गए, क्योंकि गुस्सा जिस वक्त इंसान को आ रहा होता है उसे तो पता नहीं होता कि वो सामने वाले को जो है वो किस हद तक जो है वो पीट देता है या किस हद तक जो है उसको तशद्दुद का निशाना बना देता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए आज हमने इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश करनी है। आज हमारी तमाम मेहमान ही खवातीन हैं। सबसे बड़ी बात आज के प्रोग्राम की ये है कि खवातीन जो है वो आज के प्रोग्राम में शामिल है और खवातीन इस मामले को बेहतर तौर पर समझ भी सकती हैं और बात भी कर सकती हैं। सबसे पहले हमारी जो पर्सनालिटी हमारे साथ ऑन कॉल प्रोग्राम में मौजूद है, टुडे स्टोरी का हिस्सा है, वो है सादिया सुहेल साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत अच्छी और सॉलिड बात करती हैं। और अब देखना ये है कि हुकूमत के इकदाम के हवाले से या जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक बात आई है, इसको जो है वो हुकूमत अब आगे किस तरह से जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेगी। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबकी भी खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब है। अल्लाह हम सबको इस आफत से और इस तरह के मसाइल से बचा के रखे। बिल्कुल ऐसे लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोग घरों में बैठे हैं, फ्रस्ट्रेट इतना हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, या क्या मामलात हैं कि खवातीन पर जो है वो तशद्दुद के वाकयात बहुत सामने आ रहे हैं इस लॉकडाउन की सूरत हाल में, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्र नबिया, इस टाइम हर जगह कोरोना वायरस का जिक्र हो रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने जो इसमें और मसाइल हैं इसको और निशानदही कर रही हैं, खासतौर पे खवातीन के हवाले से, क्योंकि इस टाइम सब कुछ भूले में सिर्फ कोरोना के हवाले से ही जहाँ देखें आप बात हो रही है, कोई इस चीजों को ले ही नहीं रहा सीरियसली। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, शायद वो इस चीज से जरा हटके भी है और रिलेटेड भी है। आप सबसे पहले देखिए, हम तो अब लॉकडाउन में आए हैं और घरों में बैठे हैं, तो ये मसाइल फेस कर रहे हैं। मैं अपने कश्मीरियों का जिक्र जरूर करना चाहूँ। कश्मीरी औरतें इतने लंबे अरसे से लॉकडाउन में हैं और जिस तरह वो ये इंडिया की आर्मी की बर्बरियत का निशाना बन रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो में इसकी तरफ वो तमाम आलमी ताकतें और तमाम मुस्लिम उम्मा मैं उनकी तरफ करवाना चाहती हूँ। उससे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो कहीं भी नहीं है। लेकिन अफसोस कि हम अब खुद आज पूरी दुनिया, आज सुपर पावर्स खुद लॉकडाउन में है ताकि वो उनका दर्द समझ सके। तो मुझे उम्मीद है कि शायद दुनिया जागे, उनको होश आए कि ये कितना अजियतनाक और तकलीफ दे है जिससे कश्मीरी कितने अरसे से गुजर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इस तरह के रिपोर्टें जरा कम है। जी बात पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। इस कोरोना वायरस ने एक काम किया, उसने सुपर पावर्स का ना भेद खोल दिया। सही कह रही हैं। असल शक्ल सामने आ गई है। सही। आप वो देखिए जो खुद को सुपर पावर कहलाती हैं और ये भूल जाती हैं कि अल्लाह की जात पाक सिर्फ सुपर पावर है, बाकी कोई नहीं, और दूसरों को हकीर और कीड़ा मकोड़ा सोचते हैं, आज बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, एक अनसीन छोटे से जरसूमे के आगे। और इनका अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो घरों में बैठकर और जो बेबसी की फ्रस्ट्रेशन है ना, हमारा कल्चर ये है कि हमेशा हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा अपने से कमजोर पे निकालते हैं। ऐसा ही है। कमजोर इस सूरत में जिसको हम समझते हैं कि जिसके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं, या वो हमारी मलकियत है, या ये एहसास जो है ना मर्द में, वो ख्वाह यूरोप का मर्द हो, अरब का मर्द हो, पाकिस्तान का, एशिया का मर्द हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये सोच हर तरीके से है कि औरत जो है मुझसे कमतर है, मतलब उसकी मलकियत है, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये रुझान, अपना जुनून, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो कोरोना के आगे तो बेबस है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने से कमजोर पे निकालते हैं। आप देखिए, बड़ा अफसर छोटे को डांटेगा, छोटा उस क्लर्क बाबू को डांटेगा, क्लर्क बाबू चपरासी को डांटेगा। ऐसा ही है। ये फ्रस्ट्रेशन है जो कि बहुत ही मैं समझती हूँ अफसोसनाक है। इस टाइम जब आप एक ऐसे ऑलरेडी मुश्किलात में है, बिल्कुल ऑलरेडी मुश्किल आई है, उससे निपट रहे हैं, उसमें तो एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और मिलकर ये मुश्किल काटने का टाइम है। मैं इस चीज को कंडेम्ड भी करती हूँ, और खवातीन के हवाले से ये आज से नहीं, अफसोस, ये
साल हाँ साल से जाहिर है ये तो कब से चल रहा है। औरत पे जो जुल्म हो रहा है, औरत पर तशद्दुद होता है, एक तो जिस्मानी तशद्दुद होता है डॉक्टर नबिया, जी जी कुछ जी चोटें जी नजर आ जाती हैं, सही कह रही हैं, आपको किसी चीज से मारा जाता है, बिल्कुल सही कह रही हैं, एक होता है ज़हनी ज़हनी तशद्दुद बहुत बड़ा होता है, सही, जो पढ़े लिखे लोग करते हैं एक दूसरे पे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम जिन्हें कहते हैं ना गरीब और ये जाहिल है, ये तालीम नहीं है, वो तो थप्पड़ मार लेगा, लड़ लेगा, उसका नजर आ जाता है, हाँ। वो सब दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन एक माइंडसेट वो है जो बज़ाहिर पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने उनमें देखा है कि वो किस तरह बीवियों को ज़हनी अजियत देते हैं, जो भी किसी किस्म के तशद्दुद से कम नहीं है। जबान बहुत बड़ी अजियत है अगर सही ना हो तो, जबान का इस्तेमाल, उसको कमतर समझने का, उसको ज़हनी तौर पे इतना तकलीफ देना, अगर वो काम कर रही है तो वो भी उसके लिए ताना उसमें भी मीन मेख निकालना, बिल्कुल हर लिहाज से ये चीजें हमारे कल्चर में भी बहुत है। अफसोस के साथ ये तालीम, हम कहते हैं ना तालीम याफ्ता लोग इस चीज को समझते हैं, सही नहीं, तालीम याफ्ता होना भी काफी नहीं है, काफी नहीं है। इसके लिए खवातीन की जो हकूक को समझे, औरत की इज्जत का, औरत का मकाम शऊर होना जरूरी है ना कि औरत है क्या। बेसिकली औरत को समझने में जो है वो मर्दों ने थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक की हुई है कि वो सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं औरत को कि औरत है क्या। औरत के लिए, औरत तो बहुत एक नाजुक सी चीज है सादिया साहिबा, कि वो तो एक हल्की सी मुस्कुराहट से अपने शौहर की और एक सिर्फ हल्की सी तारीफ से ही जो है वो खुश हो जाती है। सबसे आसान काम है, आप उसको प्यार से उसके काम की सताइश कर दें, आप उसको मोहब्बत भरी दो बात कर लें, वो सारी थकावट वो तो मार भूल जाती है। दुनिया का आसान तरीन काम है बीवियों को खुश रखना, और मर्द हजरात ने मुश्किल तरीन काम बनाया हुआ है। बिल्कुल। और देखिए आप घरों की रौनक, सब नज़्मो ज़ब्त, हर चीज औरत के धन से है। बिल्कुल घरों में से औरत को माइनस कर दें, कुछ भी नहीं, घर कब्रिस्तान बन जाता ऐसे, है, घर नहीं लगता। ऐसे औरत अपना हर माँ की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से हर वक्त वो कभी बाप को राजी करती है, कभी खामिद को राजी कर रही होती है, भाई की खुशी के लिए कर रही होती है, तो एटलीस्ट उसको भी इंसान है, उसकी ख्वाहिशात है। सादिया साहिबा आप क्या कहती हैं कि खवातीन पर होने वाला जो ये तशद्दुद है, इसके खिलाफ बड़े कवानीन भी सामने आए, हुकूमत के इक़दामात भी सामने आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पे काम कर रही हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक साहिबा भी हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे जो है वो थोड़ी देर में हमें जो है वो ज्वाइन करेंगी, गुल अलई साहिबा, शायद आप उन्हें जो है वो जानती हो, विमेन डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो बात कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अभी तक कोई प्रॉपर इस तरह से कानून में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी? आज हमारे साथ एक एडवोकेट भी, उनसे भी पूछूंगी ये सवाल, लेकिन मैं पहले आपसे हुकूमती, आप एक पर्सनालिटी हैं, शख्सियत है, आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि इस खवातीन के लिए अब क्या काम हो रहा है, हुकूमत क्या काम कर रही है? देखिए खवातीन के हकूक के लिए बहुत ज्यादा कवानीन मौजूद हैं। मैं पिछले टेन्योर में भी अपोजिशन का हिस्सा थी, लेकिन हमने कवानीन बनाए थे डोमेस्टिक वायलेंस पे, एसेट थ्रोइंग पे, बहुत सारी चीजों को पैकेज बनाए थे, और उसको हमने तमाम खवातीन ने मिलकर अपनी पार्टी लाइन से अबव होकर उस पर काम किया था। कम उम्री की शादी और तमाम चीजों को इसका ये बनाया था। लेकिन कवानीन है भी, अब काफी इदारे भी हैं, लेकिन बात वही आ जाती है डॉक्टर नबिया, जब तक हम माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम घर से जो शुरू होती है ना तफरीक औरत के साथ, औरत की पैदाइश से, कि देखिए सादिया साहिबा, औरत ही औरत की तफरीक का जो है वो बाइस बनती है। एक औरत ही है जो सास है, एक औरत ही है जो माँ है, एक औरत ही है जो बहन है, एक औरत ही है जो नंद है। अल्फाज मेरे मुंह में थे कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सबसे पहले एक औरत ही दूसरी औरत के लिए जो है ना, पहले माँ की हैसियत से बेटी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, फिर सास बन जाए, फिर बेटे और बेटी में तफरीक करना, बेटे को फोकियत देना, जीवन खुराक में भी जो है, और उनके पढ़ने की ख्वाहिश, शादी की ख्वाहिश, तमाम में रवैये टोटल डिफरेंट होते हैं। और ये देखिए कि 1400 साल पहले इस्लाम ने जिस खूबसूरत अंदाज में औरत को हकूक दिए हैं, इज्जत दी है, हम सिर्फ वही समझ लेना और उस पर अमल दरामद कर लें। मैं बड़ा खूबसूरत एक हदीस है कि एक वो धर्म जो आपने सदका ज़कात किया, जहाद पे खर्च किया, आपने तबलीग पे खर्च किया, हज पे खर्च किया, और अपनी बीवी पे
خرچ کیا. صحیح. سب سے افضل درم وہ ہے جو آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. بالکل بالکل. ہمارے یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں 2 وقت کا کھانا دے کے کہ وہ کوئی احسان عظیم کر رہے ہیں. صحیح. جبکہ یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر کے بھیجا خیال رکھنے بیٹی کی حرمت کہ میرے پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جی بالکل. اپنے کندھے کی کالی کملی جو ہے وہ بچھا کے ان کو بٹھایا کرتے تھے. صحیح کہہ رہی. اور اتنی عزت و تحریم عورت کو دی گئی ماں کی حیثیت سے, جنت اس کے قدموں میں کر دی گئی. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, جہالت بھی میں کہوں نا کہ تعلیم کی کمی, چلے کئی جگہ تو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں تعلیم کی کمی, لیکن کئی جگہ تعلیم یافتہ لوگوں. بہرحال سعدیہ صاحبہ, ہمیں حکومت سے امید ہے کہ خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف جو ہے وہ مزید حکومت اس پہ دیکھیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان یہ ویژن رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو, کیونکہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کام, ہماری فوکس ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اور جس میں خواتین اور بچے ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اور ان کے حقوق کا تحفظ بالکل بالکل یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے گل علی صاحبہ نے, ویمن ڈیولپمنٹ سے, جینڈر ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ اپنی فیلڈ میں بہتر طور پر جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. ایسے لوگ جو واقعی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ایسی وومنز جو باہر کام کرتی ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, فاؤنڈر ہیں. ہم بات کرتے ہیں گل علی صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ویلکم کہتی ہوں آپ کو ٹوڈے مارننگ میں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آج لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جہاں کرونا وائرس نے تمام لوگوں کو ہی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کیا ہے, پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ خواتین پر تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو آج میں نے پہلے بھی کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہونے والے جتنے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, جیسے بچوں کے تعلیمی معیار کو ہم جو ہے وہ لے آئیں, اگر آن لائن لے آئیں تو وہ بہتری ہے, اس پہ بھی میں نے پروگرام کیے. ساتھ آج جو میں نے اسپیشلی پروگرام ترتیب دیا یا میں لے کر آئی ہوں وہ ہے خواتین پہ تشدد کے حوالے سے, کہ اس صورتحال میں جہاں آلریڈی اتنی ٹینشن اور ڈپریشن ہے, وہاں پر ایک عورت جو گھر کا تمام نظام سنبھالتی ہے, کرتی ہے, اس پہ تشدد اگر کیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ قابل قبول بات ہے؟ نبیہہ, جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بھی جب ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, قابل قبول بات سے تو زیادہ یہ ہے کہ یہ ایک جرم بھی ہے. یہ ہمارے لاز کے مطابق بھی جرم ہے, ہمارا فیڈرل کا بھی لا ہے, ہمارے پروونشل لاز بھی ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف سے عورت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہوں گی اور یہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے خود کہا کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی. جس طرح ہم سیلف آئسولیشن میں سارے ہیں, تو بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں رہتے, اب سارے لوگ ہی گھروں میں رہتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی, آپ کے بچے بھی ساتھ, اف یو آر ناٹ میرڈ تو ساری فیملی ساتھ رہتی ہے, تو آٹومیٹکلی دا ریسپانسبلٹی ہیز شفٹڈ ٹو ویمن فار the cleaning and the cooking and looking after children and doing everything. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیپ 2 یہ ہے کہ اگر وہ خاتون کام بھی کر رہی ہے, تو آج کل بیکاز آپ نے آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات کی, تو آن لائن کام بھی آ رہا ہے آپ کو, تو یو آر بیسکلی 9 to 5 آپ اپنا وہ والا کام بھی مینج کر رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کا بھی سارا کچھ مینج کر رہے ہو. تو اس میں اگر کوارڈر انوائرمنٹ ہے تو پھر تو ایز آپ دیکھے جائے تو مینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس سارے پریشر سچویشن میں ابیوز آ جائے, یو نو ویدر اٹس ایموشنل ابیوز, ویدر اٹس فزیکل ابیوز, تو آپ کی زندگی ہیل ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کے پاس باہر جانے کی یا بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. نتھنگ, بالکل. یو نو, اینڈ یہ ہم ایک پریولیجڈ سیٹ آف پیپل کی چلے بات کریں کہ ورک فرام ہوم اور یہ وہ, آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو شاید ایک کمرے کے گھر میں 2 کمرے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ود اے فیملی وچ از بگ, ود ایکسٹینڈیڈ فیملی. اور اگر ادھر یہ ہو رہا ہو تو موسٹ آف دیز ویمن دے ڈونٹ نو کہ ہم کہاں جائیں, یا ہم ان کو تو اپنے پتا بھی نہیں ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر سفرنگ ابیوز when they don't even know کہ یہ ابیوز ہے. بالکل بالکل. اور وہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ ان کو ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے,
ایسا ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ اس حوالے سے پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے, ویمن ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے, ویمن پروٹیکشن سیل ہے اور چیزیں ہیں. فاطمہ چدر صاحبہ سے بھی اکثر میری جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے, وہ ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرتی رہتی ہیں, خواتین پہ تشدد کے حوالے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اتنا کام ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرح سے جو ہے وہ اسٹینڈ نہیں کر رہے وہاں پہ. بہرحال ابھی تشدد کی وہ کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے, روس میں, پیرس میں, امریکہ میں اور جگہوں پر بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے سخت سے سخت جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے اور کتنی جلدی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اب تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی کہہ دیا نا کہ حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اس مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی بول دیا کہ دس از ناٹ جسٹ اے پاکستانی اور سب کانٹیننٹل. یہ ایک میں ابھی پورٹلینڈ گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ جو ان کی ایک رپورٹ ویمن کے حوالے سے نکلی, وچ از این اسٹیٹ ان امریکہ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ 50% یہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز ہوتی ہے خواتین آف دا انٹائر پاپولیشن. تو وہ تو مجھے لگتا ہے ہم سے میچ ہی کر رہا ہے نا. سو دس از مور اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ اینڈ دس از مور اباؤٹ دیٹ ٹریننگ. وہ جو ہم پیٹریارکل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے جس کی وجہ سے یہ ابیوز ہوتا ہے. پاکستان میں اس کو وہ ایمپلیفائی اس لیے ہو جاتا ہے بیکاز یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو فیملیز میں بھی انیبلرز ہیں اس ابیوز کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابیوز جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, گزارا کر لو, تو پیپل ڈونٹ ایون رپورٹ اٹ. صحیح, بالکل. ہمارے معاشرے میں دا بگیسٹ پرابلم از, دیکھیں لاز موجود ہیں. ابھی آپ کے ساتھ سعدیہ بیٹھی ہیں, جی, تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی پرائیورٹی بھی ہے, دے آر لاز جو پہلے سے بھی بنے ہوئے ہیں, دے کین بی امپروومنٹس ان اٹ. دا پرابلم کمز ان رپورٹنگ. اتنی خواتین ہیں جو یہ رپورٹ کریں گی کہ مجھے ابیوز کیا گیا ہے, یہی بات ہے. کیونکہ آج ایگزیکٹلی اس کے علاوہ پھر آپ کے کیا ایسے پروٹوکالز آپ کے بنے ہوئے ہیں تھانوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ رپورٹ کر سکے. لوگ تو تھانے سے جانے سے ہی ڈرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو ایک بہت کامن سی بات ہے کہ کورٹ اور خواتین سے سوال ایسے وہاں پوچھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے جواب دینے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتے, اسی وجہ سے ڈر کے مارے کوئی تھانے کا رخ نہیں کرتا ہے. اب یہ بالکل امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر چلے کوئی ہمت کر بھی لے اور رپورٹ کر بھی دے, اینڈ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ دس از ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سفر دس تھنگ, اور وہ تو پھر ان کے ایشوز ہیں کہ ان کو لیگل ایڈ کی پروویژن نہیں ہے. صحیح. ہمارے بہت سے ایسے لائرز ہیں جو شاید پرو بونو بیسس پہ ایسے کیسز لیتے ہوں, لیکن کتنے لوگ ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دس از آلسو ون آف دا ایشوز. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مجھے بریک لینی ہے, بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دونوں خواتین میرے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیے گا, بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں کرونا وائرس کے حوالے سے تمام عوام میں ایک تشویش اور خطرہ اور ایک تکلیف پائی جاتی ہے, اللہ سے دعا ہے, استغفار بھی ہے, اور لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں تک بھی محدود ہیں, اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ لوگوں میں گھر بیٹھ کر ایک فرسٹریشن جنم لے رہی ہے, ایک ڈپریشن جو ہے وہ آ گیا ہے, ایگریسونیس آ گئی ہے کہ ایک بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی جو پرابلمز ہیں وہ معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ایک مرد جو ہے وہ غصے میں اس نہج تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا دیتا ہے, اور وہ خاتون کوئی اور نہیں ہوتی, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیٹی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی بیوی ہوتی ہے. ہمیشہ بیویوں کو ہی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ سعدیہ سہیل صاحبہ بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے, اور گل علی صاحبہ بھی جو ہے وہ ویمنس کے لیے کام کرتی ہیں, جینڈر ایڈوکیٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ نے ان کی بات جو ہے وہ سنی, اور اب دوبارہ ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ آخر ہم اس عورت کو جو بیوی ہے اس کو وہ مقام کیوں نہیں دے پاتے جو ہم اپنی ماں کو دے رہے ہیں, جو ہم اپنی بہن کو دے رہے ہیں. بہن پر تو ایسا تشدد بہت کم آتا ہے سامنے دیکھنے میں کہ جو ہے وہ کسی نے عزت نفس کی خاطر یا میری عزت پہ داغدار کر دیا کہ اپنی پسند کی شادی کر لی, تو ان حوالے سے بہنوں پر بھی تشدد دیکھنے میں آتا ہے. لیکن جو خواتین, جو میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے, خاص طور پہ جو اس میں تشدد دیکھنے میں آتا ہے, وہ انتہائی خطرناک صورتحال اس کی جو ہے وہ اس وقت ہے پوری دنیا میں. کیا کہتی ہیں سعدیہ صاحبہ؟ اس میں نبیہہ میں نے جو چیز آبزرو کی ہے, ایک تو یہ کہ ہم نے جب پہلے قوانین بنائے تھے اور تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے کرائسس سینٹر کا بھی جو ہے
وہ بنائے تھے کرائسس سینٹر. جیسے بھی گلال آئی نے بالکل صحیح بات کہا کہ آپ کو لیگل ایڈ ضروری ہوتی ہے, آپ کو تھانے میں رپورٹ کرنے کے لیے وہ ماحول سازگار نہیں ہوتا, اور خواتین موسٹلی تو اپنے جانتی ہی نہیں رائٹس کہ ان کے قوانین کیا ہیں, ان کو کہاں کہاں تحفظ دیتے ہیں. اور اگر ہمارے کلچر میں ایک عورت شکایت لے کے تھانے چلی جاتی ہے, کرائسس سینٹر چلی جاتی ہے, پھر مین اس کی واپسی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. جس سے تو اپنے شوہر کے خلاف تھانے چلی گئی, شوہر نے پھر رکھنا ہی یہ بہت کم کیسز میں پھر وہ دوبارہ جا کے پس پاتی ہے اس طریقے سے, بلکہ وہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے یہاں جو ان کے جائز حقوق ہے نا نہیں دے پا رہے, وہ بھی دینے کے لیے وہ بھی. سعدیہ صاحبہ, ہم اپنی خواتین کو یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تمہارا شوہر ہے, مار لیا تو کیا ہو گیا, اب آئندہ نہیں ہاتھ اٹھائے گا, چلو چلو چھوڑو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں, آپ کے اپنے والدین, آپ کی اپنی فیملی جو ہے وہ اس چیز کو جانتے پوچھتے, تو بچی اگر آپ کے آ بھی جاتی ہے پیرنٹس کے پاس, تو بجائے اس کے کہ اس کو ایک لیگل ایڈ جو ایک بنے ہوئے قوانین ان کے تحت اس کو انصاف دلائے, نہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا, ہوتی ہے کہ صلح صفائی کرا کے واپس بھیج دیا جائے. اور میں یقین مانیے ایسے اتنے گلالائے بھی اس میں آپ کو بالکل بتائیں گی کہ اس حوالے سے اتنے کیسز ہوتے ہیں جو اینڈ اپ اس عورت کے قتل پہ یا اس کی موت پہ ہوتے ہیں, اور ایک پرسرار موت ہوتی ہے جو چپکے سے دفنا دی جاتی ہے کہ بار بار نہ اس کو وہ کیوں پھر عورت ان قوانین کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرنے جاتی, کیوں ان کو پیچھے اپنے رائٹ لینے نہیں جاتی, ایک تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر چلی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی, ہم نے کرائسس سینٹر اسی لیے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ اگر اس کو وہاں آگے کی پرابلم آئے, لیگل ایڈ آئے, مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس کو کہیں رہنے کی ضرورت ہے, تو لیکن ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں عورتوں کا دارالمانوں میں کرائسس سینٹر میں رہنا یا وہ ان کی فیملیاں لانگ ٹرم وہ رہ نہیں سکتی ہیں, اور نہ ہنر نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. سب سے پہلے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی وجہ سے ہماری عورتیں 2 وقت کی روٹی کی. سعدیہ صاحبہ, جن کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے وہ تو برداشت کر ہی رہی ہیں, لیکن باہر کام کرنے والی عورت جو پڑھی لکھی ہے, ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, ان میں ہمارے جو ہے وہ سیاسی لوگ بھی ہیں, وہ خواتین بھی ہیں جو بڑی پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنے شوہروں کی تنقید اور مینٹلی جو ہے وہ ٹارچر کا نشانہ جو ہے وہ بنتی رہتی ہے. میں بتاؤں, اگر عورت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے, کسی اہم عہدے پہ آ جاتی ہے, تو اس کا کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے, اسی سے انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کو میں نے بتایا نا, اس کو ذہنی اذیت اتنی دیتا ہے کہ وہ بظاہر تو نہ اس کو رپورٹ کر سکتی ہے, نہ وہ اس کو کسی کو نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے چہرے پہ یا منہ پہ جسم پہ کوئی زخم نہیں ہوتا, لیکن وہ ٹارچر جو وہ ذہنی طور پہ سہتی ہے وہ کسی اذیت سے, کسی وہ بہت خطرناک ہے, وہ پوری پرسنالٹی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہاں پہ میں سعدیہ کی اس بات سے اگری کروں گی کہ سم ٹائمز وہ وائلنس صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کو نظر آ جائے کسی چوٹ کی صورت میں, ٹھیک ہے, یا کوئی نشان کی صورت میں. ایموشنل ابیوز از اے ویری ویری بگ کمپوننٹ آف ڈومیسٹک وائلنس, اور یہ ہمارے لا میں بھی جو ہے اس میں ایموشنل ابیوز کے بہت ڈفرینٹ طریقے کے لاز تو ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اس کو تو ہم کرائم مانتے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے, یہ تو کرائم ماننا ہی نہیں جاتا نا. وہ تو کہتے ہیں کہ برداشت کرو, ٹھیک ہے, اور جیسے سعدیہ نے بھی کہا کہ اگر آپ رپورٹ بھی کرو تو پھر آپ کے پاس واپسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے, ریکنسیلیشن کا ایون ود فیملی ممبرز بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کو بس ایک اسٹگما لگ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ ایون اکنامکلی امپاورڈ خواتین بھی, جو کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ اکنامکلی امپاور کرو تو وہ کام ہوتا ہے, تو وہ بھی ابیوز سہتی بھی ہیں, اینڈ دین دے ڈونٹ ایون رپورٹ اٹ. سو دس از اے بیسکلی سوسائٹل ایشو. اور یہ جب تک ہم چینج نہیں کریں گے اس بات کو کہ ابیوز کو رپورٹ کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے, بلکہ آپ ابیوزر کو بلکہ برا سمجھو, اس کو اسٹگمیٹائز کرو, تو تب تک آپ ہم یہ چینج نہیں لا سکتے جو ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. اور ابھی نبیہہ نے ایک اور بات کی کہ اب ہم اس وقت جو حالات ہیں, اور یہ ابھی لاک ڈاؤن اتنی جلدی یا آئسولیشن کا پیریڈ آئے گا, ہاں, کب تک چلنا ہے یہ, اور کب تک ہمیں اس چیز سے نجات ملنی ہے, تو کیا ہم تو لڑ کے جو ہے یہاں تو معاملات جو ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گے میاں بیوی کے. تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ ان پروسیسلی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, تکلیف دے رہی ہیں, پریشانی میں لوگ جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں, خواتین جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئی ہیں
کہ یہ تو مطلب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چیزیں وائرل ہو رہی تھی کہ مرد حضرات کے ساتھ جو ہے وہ خواتین تھوڑا سا جو ہے وہ سلو رہیں اور سکون میں رہیں اور زیادہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہائپر نہ ہو. لیکن سعدیہ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر مرد جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے؟ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں, آپ کا تعلق حکومت کے ایک خاص عہدے سے ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے مختلف خواتین کو دیکھا ہے, آپ کے ساتھ بھی مختلف خواتین کام کرتی ہیں, آپ اپنا اوپینین اگر دیں تو لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو احساس برتری ہے نا جی, اور دوسرے کو کمزور سمجھنا, جبکہ میں نہیں سمجھتی کہ عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے میں. عورت 1000 ٹائم مضبوط ہے جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ. وہ اولاد کو بھی پیدا کرتی ہے, وہ سارے گھر کے کام بھی کرتی ہے. اگر وہ ہماری طرح ورکنگ وومن ہے تو وہ باہر کے کام بھی کرتی ہے, گھر کے بھی کرتی ہے اور سب کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہے. یہ ہمارے یہاں میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری کولیگز ہیں, ہمیں خود زندگی میں ہم نے وقت گزارا ہے اور میں آپ کو آنسٹ اوپینین دیتی ہوں کہ یہاں اگر عورت ترقی کر جائے کہیں کسی برداشت نہیں ہوتا, پڑھ لکھ کر آگے تو مرد کی انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. پڑھے لکھے مردوں میں انسیکیورٹی اور وہ اس چیز کو تانا, کبھی کردار کشی, اگر وہ ورکنگ پلیس پہ اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں گھروں سے نکلی ہیں وہ شاید ایزیلی اویلیبل کوئی چیز ہے. عورت کی شخصیت کو سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں حاکم جب سمجھ گیا نا مائنڈ سیٹ, کچھ اس میں ہمارے مولوی حضرات کا بھی بڑا کام ہے جو مذہب کو مسخ کر کے بتاتے ہیں اور وہ سینے پہ سینہ در سینہ چلی آ رہی ہے. سعدیہ صاحبہ ایک ابھی قانون بھی تو آیا تھا پچھلا کہ ایسے مرد حضرات جو اس طرح کی معاملات میں ملوث ہیں, جو اپنی عورتوں پر تشدد کرتے ہیں, بیویوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے لیے قانون آیا جس پہ ایک واویلا مچ گیا اور اس قانون کے خلاف جو ہے وہ تنظیمیں بننی شروع ہو گئیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا طوفان آنے شروع ہو گئے, جس میں ہم نے کہا جی پی ایس آر کا وہ جو کڑا بھی بنانا, ایگزیکٹلی اس کڑے پر اتنی تنقید کی گئی, ٹائم ہونے سے پہلے روکا جائے. اس میں حیران ہوں کہ عورتیں بھی کہیں چیز کے خلاف ہو گئیں. ایک محاذ بن گیا اسمبلی میں, عورتیں ایک طرف ہو گئیں, مرد ایک طرف ہو گئے اور وہ کہیں جی آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ. ہم نے کہا جی یہ تو وہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں, ہر شوہر کو نہیں بنایا جائے گا. یہ جو کرمنل ایکٹ کرے گا جس سے تشدد کا خطرہ ہے, جو وائلنس کرتا ہے, اس کے اگینسٹ یا اور پھر سعدیہ صاحبہ لوگوں نے دیکھا کہ آج تک وہ وائلنس, وہ تشدد اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ہمارے لوگوں میں موجود ہے. گل علی بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ موجود ہے. میں گل علی سے بھی پوچھوں گی کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ کے ارد گرد بھی جو خواتین کام کر رہی ہیں, آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے یہ ردات سنانے, آپ کی اپنی فرینڈز بہت اچھے لیول پہ پڑھی لکھی خواتین جب اس طرح کی بات کرتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں گل علی کہ لوگوں کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ جتنا مرضی سائیکالوجسٹ سمجھا لیں, جتنا مرضی کوئی ایڈوکیٹ جو ہے وہ سمجھا لے, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سمجھانے کا صحیح راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں ڈاکٹر نبیہہ, اس میں یہ ہے کہ میری سوری بات کٹ گئی تھی بیچ میں, مائی کال ڈراپ, لیکن اس میں اس وقت یہ دو سیگمنٹ میں بات کروں گی. ایک میں اس بارے میں بات کروں گی کہ اس وقت کی سچویشن ہے جو کورونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن اور وہ ساری سچویشن ہے, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کا کچھ شروع کریں. اینڈ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں, آدمیوں کے لیے بھی, بیکاز جو اتنا ڈومیسٹک ابیوز اور یہ وائلنس ہوتا ہے, اٹ از ایکچولی بیکاز آف سرٹن انڈر لائن مینٹل ہیلتھ ایشوز جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک رپورٹنگ آف وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس اسٹگما ہے, اسی طرح ہمارے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کو بھی اس کا علاج کرنا وہ بھی بہت بڑا بہت بڑا سب سے پہلا. اور اصل میں جو آپ کا وائلنس ہے یا جو ڈومیسٹک ابیوز ہے وہ آتا ہی اٹس ایکچولی دا نیکسٹ اسٹیپ فار مینٹل ہیلتھ ایشوز. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب آپ یا سپیریورٹی میں ہو یا آپ انفیریورٹی میں ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ آئی کین ڈو دس تھنگ. تو اس لیے آئی تھنک اس وقت ہمیں امیڈیٹلی طور پہ کچھ این جی اوز جو مجھے پتا ہے کر بھی رہی ہیں, لیکن امیڈیٹلی طور پہ آن لائن کاؤنسلنگ شروع کرنی ہی چاہیے, سو دیٹ پیپل کین گیٹ ایکسیس ٹو سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ, کیونکہ آپ کے ساتھ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کبھی کبھی خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. نمبر 2 جو آپ نے بات کی کہ ہم اس کو کیسے چینج کریں, دیکھیں دس از اے لانگ ٹرم چینج.
یہ ایک شاید ہم سے پچھلی جنریشن میں یہ بہت زیادہ تھا. اس جنریشن میں جب بات شروع ہوئی ہے تو شاید اس کا تھوڑا سا پرسنٹیج کم ہوگا. آہستہ آہستہ دس ول امپروو. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی ایلیمینیٹڈ, کیونکہ جس دنیا کے ملکوں میں جہاں پہ سب سے بڑے بڑے لاز ہیں اور سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے. ابھی میں نے پڑھ رہی تھی کہ لنڈن میں بھی دیر ہیز بین اے کیس ویئر دی ہسبینڈ ہیز کلڈ ہز وائف ان لاک ڈاؤن. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں گی, لیکن جب تک آپ اس کو ایک اسٹرکٹر لیگل فریم ورک میں یہاں تک نوبت آ گئی ہے گل علی کہ لوگوں نے طلاق کے لیے ابراڈ کے جو ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ ویب سائٹس بھر گئی ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, تو پھر ایک نیٹ ہی ایکسیس ہے کہ آپ جو ہے وہ نیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہو جائیں, اور مطلب یہاں تک لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. میں بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں خود ایک ماہر نفسیات بھی ہوں, مجھے تو پتا ہے ان سب چیزوں کا, لیکن اگر ساری بات میں نے ہی کرنی ہے تو پھر جو میرے مہمان ہیں ان کی بھی بات مجھے سننی ہے. میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب تک, میں اگر اپنا اوپینین دوں تو گل علی, جب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون جس پہ سختی سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تب تک یہ حضرات ہوں یا خواتین ہوں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے, اور جتنا مرضی ہو جائے. نبیہا قانون ہے نا آپ کا فیڈرل لیول میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہوں. جی میں امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ تو اس پہ کچھ عمل درآمد تو ہو نا. امپلیمنٹیشن یہ ہوتا ہے کہ قوانین ہے جیسا گلہائی بھی بتا رہی ہیں اور ہم ادارے بھی موجود ہیں, لیکن اب یقین مانیے جو فیملی ہی جب یہ فیملی ایکچولی فیملی کے حوالے سے ہوتا ہے, اور وہ ایک عورت کو اس کے گھر والے ہی سپورٹ نہیں کرتے, وہاں آنے نہیں دیتے, اس پروسیجر کو کنٹینیو نہیں کرتے, چھپاتے ہیں, رپورٹ ہی نہیں کرتے. جی مجھے بتائیے ادارے سعدیہ صاحبہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں نا اس پہ جو پارٹی تگڑی ہوتی ہے نا وہ آگے پولیس والوں کو پیسے دے کے معاملہ رفع دفع کرا دیتے ہیں, اور اس کے بعد عورت کو ٹارچر کیا جاتا ہے. دیکھیے ایک عورت بیچاری رپورٹ کرنا چاہتی بھی ہے, اس کے گھر والے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, وہ اس اکیلے ہونے سے کہ میرے ساتھ ہی کوئی نہیں ہوگا, مجھے میرے گھر والے بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور باہر نہیں, بہت کم جگہوں پہ گھر والے جہاں سپورٹ کریں وہاں پھر اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, میں اس سے اختلاف بالکل نہیں کروں گی کہ ہمارے آج بھی پولیس میں نیچے طبقوں میں کرپشن کی وجہ سے یہ اتنا ایشو ہے کہ اگر لوگوں کو یہ یقین رہا, چور کو پتا ہو نا میرے ہاتھ کٹیں گے, چور کو پتا ہو نا میرے ہاتھ کٹیں گے تو وہ چوری نہیں کرے گا, پھر وہ چوری نہیں کرتا. مرد کو پتا ہو نا عورت سے ہاتھ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے, تو میں آپ کو یہاں لکھ کے دیتی ہوں, آپ اسٹامپ پیپر لے کر آئیں, مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹوٹلی ایگری. یہ اس کا یہی حل ہے. کچھ لیول پہ جوڈیشری اور پولیس کے ریفارمز کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی پولیس کے سسٹم سے نکل کے جب جوڈیشری کے اوپر بھی چیز جاتی ہے تو بہت سے ایسی کیسز بھی آئے ہیں ویئر لیگلی ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں, آپ صلح کر لیں, اس طرح کی خواتین اچھی بات نہیں ہوتی ڈومیسٹک, آپ کیا رپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ ریفارمز کی بات ہے, ریفارمز آر ویری لانگ ٹرم. ٹھیک ہے, سوسائٹل جو چینج ہے اور ریفارمز ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں. امیڈیٹ ریفارمز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اسٹرکٹنس کہ آپ کی کوئی آپ کہیں کہ دیر از زیرو ٹالرنس on abusing any woman who comes to the police station to report. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہیں, لیکن سعدیہ نے جیسے بات کی اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ اگر ہم یہ کانسٹنٹلی جیسے ہیمر ان کرتے ہیں نا آپ کہ بات کرتے رہو اس کے بارے میں, میڈیا پہ بھی, پالیسی میکنگ لیول پہ بھی, سول سوسائٹی لیول پہ بھی, تھنگز ڈو امپروو. بالکل 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 آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سعدیہ صاحبہ, آپ نے بھی بہت اچھی باتیں کی, اور گل علی آپ نے بھی جو ہے وہ بہت اچھی باتیں کی, لیکن بات ہماری شاید ہمارے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہم اس بات کو سمیٹ کر یہ نتیجہ نکال سکیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. بٹ ایک ہی نتیجہ ہے جو کہ پروگرام کے آخر میں ہم ضرور نکالیں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا آغاز ہے, پہلا سیگمنٹ ہے, اور اس کو میں نے راک میں بھی اور آگے گیسٹ میں بھی سیگمنٹ میں بھی جو ہے وہ ہم اسی کو آج لے کے چلیں گے. ایڈوکیٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی جو اس کے حوالے سے خواتین کو کہاں کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے بتائیں گی. آپ دونوں خواتین کا بہت شکریہ کہ آپ میرے شو میں تشریف لائیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے جو ہے وہ ملاقات اور بات رہے گی. اسی کے ساتھ ناظرین بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم دماغی ہے.
میں ایز اے ماہر نفسیات یہ بات پورے اتفاق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہاں پر کہ آج جس تکلیف اور پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، جس طرح مرد حضرات جو ہے وہ آفیسز میں جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں، اور جس طرح سے جو ہے وہ آفیسز بند ہیں اور وہ گھروں میں جو ہے وہ قید ان کو مل گئی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قید ہیں، بجائے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں اور بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا ہے، کچھ نئی چیزیں کریں، کچھ نئی باتیں کریں، کچھ نیا اخذ کرنے کی کوشش کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں ٹائم سپینڈ کریں، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو گھر کے اندر آپ چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں ویسا کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ایک مرد جو ہے وہ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آج کے ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اگر پاکستان کی بات کر لیں تو چلیں یہ معاملات ہیں، بٹ جو اپنے آپ میں فائنینشیل سٹرونگ لوگ بھی ہیں وہ بھی مینٹلی جو ہے وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو وہ مقام دے سکیں جو وہ خود جہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی عزت ہے، احترام ہے، آپ اس کو وہ مقام ضرور دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، جو ہمارا اسلام اکارڈنگ ٹو اسلام ہی دے دیں۔ چلے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو جو اللہ رسول نے کہا ہے کہ بیوی کو اس کا حق دو، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں انصاف کرو، اور اگر تم انصاف ہی نہیں کر سکتے تو اوپر جا کے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب آپ دونوں میں یا تینوں میں انصاف نہ کر سکیں۔ بیویاں کر لینا، شادیاں کر لینا کوئی دنیا کا بڑا کام نہیں ہے، یہ دنیا کا وہ کام ہے کہ جس کے بعد آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مینٹلی سٹرونگ رہنا ہے تو انصاف سب سے پہلا کہ انصاف کرو، جو پہلی کا حق ہے وہی دوسری کا حق ہے، وہی تیسری کا حق ہے، وہی چوتھی کا حق ہے۔ اگر آپ یہ تمام حقوق جو ہے برابر برابر تقسیم کر سکتے ہیں تو ان شادیوں پر جائیں، ورنہ مرد حضرات اپنے آپ کو کنٹرول اور اللہ کی طرف لگانا سیکھیں تاکہ آپ اپنی جتنی بھی فرسٹریشن ہے، وہ مینٹلی ہے، وہ فزیکلی ہے، اس کو نکالنے کی بجائے آپ اس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور آپ اگر فرسٹریٹ ہیں تو یہ آپ کا پرابلم ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کر کے رکھے ہیں جو آپ کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ماحول کو بہتر کریں، جو بندہ آپ کی عزت کرتا ہے، جو بیوی آپ کی عزت کرتی ہے، کم سے کم اس کی عزت تو کریں۔ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے راک میں جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بیان بھی دیا ہے، بتایا بھی ہے، اور پوری دنیا میں کتنے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں خواتین پہ تشدد کے۔ ابھی ایک بریک کے فوری بعد آتے ہیں۔ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ۔ ویلکم بیک ناظرین، واپس آگے علی خان، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میں پورے پروگرام میں ہی بات کر رہی ہوں ڈومیسٹک وائلنس پہ، دنیا بھر میں بڑھتا تشدد۔ مرد حضرات کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال کے باعث، کرونا سے جنگ لڑنے کے باعث گھروں میں بیٹھے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ مرد حضرات شاید برداشت نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشدد کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اگر رپورٹ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہی اس ٹائم لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، بھی جو میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں ان کے مختلف مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں لبنان میں، ترکی میں، برطانیہ میں اور 36% گھریلو تشدد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مختلف ویب سائٹس پہ لوگوں نے طلاق کے لیے رابطے کر لیے ہیں اور وہ گھر اپنا بسانا نہیں چاہتے۔ ایسی کیا وجوہات ہے کہ مطلب اتنے سارے مرد حضرات اپنی بیگمات سے تنگ تھے کہ انہیں گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ویب سائٹس پہ جو ہے وہ طلاق کے لیے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ جن ممالک نے طلاق کے لیے رابطے ویب سائٹس پہ کیے ہیں ان میں امریکہ، چین سر فہرست ہے، اس میں فرانس بھی ہے اور پیرس بھی ہے، جہاں پہ 36% جو ہے وہ گھریلو تشدد جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اب یہ ویب سائٹ سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں اس پر اقوام متحدہ کی بھی تشویش ناک صورتحال سامنے آئی ہے، اور اس پہ جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو لوگ رابطے کر رہے ہیں ویب سائٹس پہ طلاق کے لیے، یہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے، الارمنگ سچویشن ہے۔ اس میں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے تحفظ کو یقینی طور پر جو ہے وہ قانونی طور پر سٹرونگ بنائے،
اور انہوں نے تمام حکومتوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کریں، مرد حضرات کو سمجھائیں کہ اس طرح سے تشدد کر کے دوسری اپنے معاملات کو خراب کر کے اپنی ہی جو ہے وہ خواتین پر اس طرح سے جو ہے وہ انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، گھروں کو توڑنے کی بجائے گھروں کو جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آلریڈی سچویشن اس طرح کی ہے کہ کرونا وائرس نے ہر کسی کو خوفزدہ کیا ہوا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کوئی اپنے شوق سے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا۔ صورتحال یہ ہے پاکستان میں اور دوسرے ایسے ممالک میں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جہاں پہ سیلری بیسڈ پر جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو سیلریز نہیں ملی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بڑھ رہے ہیں، تشدد بڑھ رہا ہے۔ بچے جب یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، لیکن اور ماں جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنے شوہر کے سامنے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ غصے والے انداز سے کرے گی ایک عورت، تو ظاہر شوہر بھی بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، باہر کرونا وائرس ہے، اندر جو ہے وہ ایک کیا میں اب اس کو نام دوں کہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے اس کو کوئی ڈراؤنا وائرس کا نام نہیں دے سکتی کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرونا ڈرونا کا جو ہے وہ معاملات خراب کرنے کا جو چکر چل گئے ہیں۔ کرونا وائرس آلریڈی اتنا سیریس مسئلہ ہے، اب اگر گھریلو تشدد بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا مسائل جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے چیز، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرانس میں، امریکہ میں، چین میں جو ہے وہ 30 to 36% اور شاید 40% بھی کئی ممالک میں جو ہے وہ یہ معاملہ سنگین کیفیت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ تو اس میں مرد حضرات کا جو ہے وہ ظاہری بات ہے انہیں گھر بیٹھنے کا موقع مل گیا، اب انہیں اچھی اچھی شکلیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہی شکل پہ انہیں گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ معاملات بھی ہیں۔ ایز اے ماہر نفسیات 2-3 ٹپس ہیں جو میں آپ کو اس معاملے پہ ٹوڈے راک میں دینا چاہوں گی ان مرد حضرات کو جو اس وقت صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اس چہرے کو مختلف اینگل سے دیکھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کو جو پسند ہے اس کا چہرہ اپنی اس بیوی میں ضرور دیکھیں کہ جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی تیسرے کی وجہ سے اپنی لائف کو خراب کرنے کی کوشش بالکل مت کریں۔ آپ کی اپنی لائف، آپ کے اپنے بچے ہیں، اپنی فیملی ہے۔ مرد کو یہ بات سمجھ میں بہت دیر بعد آتی ہے جب گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو بسانے میں ایک عمر لگ جاتی ہے اور گھر کو توڑنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس وجہ سے برائے مہربانی میری پاکستانیوں سے خاص طور پہ یہ اپیل ہے، پوری دنیا کے مرد حضرات سے اپیل ہے جہاں جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے تھرو، سیٹلائٹ کے تھرو، کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت صبر و تحمل میں رکھتے ہوئے، وقت کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے، برداشت کی کیفیت کو اپناتے ہوئے، اللہ سے خوف محسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو توڑنے کی طرف مت جائیے، اپنے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ مرد حضرات اگر اپنی بیگمات کے ساتھ تھوڑا سا پیار محبت بڑھا دیں اس وقت میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو سکتا ہے۔ مرد کیونکہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، عورتیں جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر نہیں پا رہی ہیں۔ تھوڑا سا خواتین سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی شکایت تھی کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آج اللہ نے اگر آپ لوگوں کو وقت دے دیا ہے تو آپ انہیں صحیح طریقے سے تیار ہو کر رہیں۔ گھر میں آپ پھر اپنے آپ کو ایک کوئین کی طرح سمجھیں۔ اپنا یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ خواتین نہ منہ دھوتی ہیں، نہ کپڑے چینج کرتی ہیں، نہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں۔ وہ مرد بیچارہ جو گھر میں بیٹھا ہوا، وہ گندے مندے بچے پڑے ہوئے، اس کو دیکھی جا رہا ہے۔ وہ اس عورت کو دیکھے، بیگم کو بھی وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا جس طرح وہ آفس میں جا کے مختلف سجی سنوری خواتین کو دیکھتا تھا۔ سیدھی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ میں آپ کو اپنی فیکٹ بتا رہی ہوں کہ مطلب میں یہ ایز اے اینکر بات نہیں کر رہی، بلکہ میں ایز اے ماہر نفسیات یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ مرد کی نفسیات ہے کہ ایک پینٹ ہوئی ہوئی دیوار ہے نا، اس کو لوگ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، کتنا اچھا پینٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی اور بغیر پینٹ کی دیوار ہے، اکھڑی ہوئی دیوار ہے، اس کو دیکھ کے کون خوش ہوگا؟ اسے دیکھ کے تو بندہ اور فرسٹریٹ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں خواتین نے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ختم کر دیا ہے، فرسٹریٹ ہونا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، نہ نہاتی ہیں، نہ دھوتی ہیں، نہ اچھا جو ہے وہ اپنے آپ کو صفائی رکھتی ہیں، نہ اپنا کوئی تھوڑا سا اپنا فیس یا اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہیں، بال تک نہیں بناتی کچھ خواتین، تو ایسے ہی جوڑا جو ہے وہ اوپر کیا ہوا ہوگا، کچن میں کام میں لگی ہوں گی، بچے ادھر سے تنگ کر رہے ہوں گے، اب مرد جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ایسے شکل دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان میں محبت نام کا ایک عنصر جو میاں بیوی کا فیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔
میری خواتین سے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے لیے، اسلام کہتا ہے کہ اس طرح بنائیں سنواریں کہ باہر نکل کے نہ لوگوں کو شو آف کرائیں بلکہ اپنے شوہر کو بھی دکھائیں. اس کا حق سب سے پہلے ہے کہ وہ آپ کو بنا سنورا دیکھیں، اس کو آپ کی شکل سے محبت ہو، آپ کے معاملات ایسے ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے لیے کوئی اچھی ڈشز بنائیں، اس کی پسند کا کھانا بنائیں. اچھا چلیں، اس وقت معاملات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا کھانا پکانے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو بھائی زبان تو ہے. مشکل سے مشکل دور میں بھی یہ زبان اگر میٹھی ہو تو یہ ایسا کام کرتی ہے کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ گھر کے گھر اجڑتے ہوئے بس جاتے ہیں اور بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں. تو آپ برائے مہربانی یہ جو دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کے باعث گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. بچے لڑتے ہیں تو میاں بیوی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں تو بچوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے. آپ اپنے بچوں کی لڑائی میں اگر ایک بندہ ڈانٹ رہا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے یا ماں ڈانٹ رہی ہے، تو دوسرا بندہ خاموش ہو. دوسرا بندہ بالکل مت یہ کہے کہ آپ نے بچے کو کیوں ڈانٹا ہے، بلکہ آپ بچے کو یہ سمجھائیں کہ آپ کو بابا یا ماما بالکل ٹھیک ڈانٹ رہی ہیں، آپ نے غلط کام کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اس لیے میں بھی آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. دیکھیں پھر بچے کیسے سیدھے رہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، باپ جو ہے آجو میرا بیٹا آجو میرے پاس آجو، آپ کو ماما نے ڈانٹا ہے، ماما تو ہے ہی گندی. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں. اب آپ بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ ماما یا بابا ہے ہی گندے، تو وہ تو وہی سیکھے گا گروئنگ ایج میں کہ ہاں مما مجھے ڈانٹتی ہیں، بابا مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ تو ہے ہی گندے. لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ غلط ہیں. اگر ہم بچے کو یہ یقین دلائیں گے کہ وہ غلط ہے، اس نے یہاں پر صحیح نہیں کیا، وہ ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بچوں پر بھی تشدد کرنا، ہاتھ اٹھانا اور عورت پہ بھی ہاتھ اٹھانا، نہ تو یہ قانوناً جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، نہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایکسیپٹیبل ہے، نہ یہ انسانیت کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل ہے. تو لہٰذا برائے مہربانی کانسنٹریٹ آن دس کہ صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی لائفز کو سیٹل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ابھی بریک لیں گے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گی کراچی سے مسز خان، جو کہ گھروں کو جوڑنے کی بات کرتی ہیں. ایڈوکیٹ ہوں گی ہمارے ساتھ زائدہ صادق، جو کہ ایسے ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کرتی ہیں، خواتین کو معاشرے میں اہم مقام دلانے میں اہمیت کی حامل ہے اور ایسے کیسز لڑتی ہیں اور انہیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. پروگرام کو مس مت کیجیے گا، دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان. اور جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر طرف جو ہے وہ معاملات زندگی جو ہے وہ معطل ہیں اور لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں محدود ہیں. لیکن یہاں پر جہاں گھروں میں محدود ہیں، وہیں گھروں میں ایک جنگ کی کیفیت سی دکھائی دیتی ہے. جیسے کہ آپ نے میرا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ آج کا دیکھا ہو تو ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہی یہ سیگمنٹ کیا، اور اس میں ہمارے ساتھ حکومتی شخصیت سعدیہ سہیل صاحبہ بھی تھیں اور ساتھ ہی گلا لئی نے بھی ویمن ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ اب جو میں ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کروانے جا رہی ہوں، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ ہمیشہ خواتین کو گھریلو رہنے اور لڑکیوں کو سگڑ رہنے کی تلقین کرتی ہیں، اور خاص طور پر ان کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ شوہروں کو اچھی لگیں. مسز خان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے، دا ویری فیمس پرسنالٹی. ماشاءاللہ بہت سے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. ان کے تجربات سے اور ان کی باتوں سے خواتین فائدے اٹھا کر اپنے گھروں میں خوشی سے زندگی گزار بھی رہی ہیں. تو میں اسی لیے جو ہے مسز خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے شو میں جو ہے وہ آن کال تشریف لائیے. کراچی سے ہم نے ان کو جو ہے وہ آن لائن لیا ہے تاکہ یہ بتا سکیں کہ کس طرح جو ہے وہ آج لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جہاں پہ مرد جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی بجائے ان پہ تشدد پہ کیوں اتر آئے ہیں. یہ کیا معاملات ہے؟ السلام علیکم مسز خان. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی ٹاکنگ ٹو یو، میرا سلام سب کو. جی وعلیکم السلام. ٹاپک آپ نے لیا ہے اور اس پہ میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں، اب ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہے، سب لوگ گھر میں ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں. میاں اور بیوی کا آپ کو تو پتہ ہے نا، ہمیشہ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، پیار محبت بھی ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ظاہر ہے آپ کو پتہ میاں بیوی میں ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں. اب شوہر بھی بیچارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں،
कहाँ तक अखबार चाहते हैं, कहाँ तक टीवी चल रही है, सारे लोग देख रहे हैं। अब ये है कि वो भी इतने अपसेट हो गए हैं, वो भी इतने फेडअप हो गए हैं घर पे बैठे बैठे, और बच्चे उनको अलग तंग कर रहे हैं। इंडोर गेम्स वो कितने खेलेंगे, वहाँ बच्चों का शोर शराबा, वहाँ उनकी फरमाइशें, कभी जाने का कह रहे हैं, कभी कुछ, तो इरिटेट होकर मियाँ और बीवी दोनों लड़ रहे हैं, बच्चों की वजह से भी लड़ रहे हैं। एक दूसरे की इतनी देर शक्लें पे खाल मियाँ बीवी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफी दिन हो गया लॉकडाउन पर। अब छोटी छोटी ये पका लो तो वो कर लो, ये कर लो, आदमी भी जरा तंजिया मिजाज में, जरा सख्त मिजाज मुझसे ना पूछो, मैंने नहीं बताना। पहले आता था शौहर बीवी इंतजार कर रही होती थी, शौहर आता था चीजें लेकर आ रहा होता था। अब लॉकअप पे ना बच्चों को वो चीजें मिल रही हैं, ना सैलरीज मिल रही हैं। सही कह रही है। ये देखे कि गरीब तबके को या छोटे क्लरिकल जॉब्स को या छोटे, बल्कि मेरा ख्याल हर जगह या तो आधी सैलरी दे रहे हैं या सैलरी बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। घर में मर्द पैसे ही नहीं लाएगा तो वहाँ से ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल औरत का इस वक्त ये है कि घर में कुछ नहीं है खाने को, या उसकी सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों के लिए कुछ नहीं आ रहा, या तो वो जो मिडिल क्लास है बस अपना चटनी रोटी दाल रोटी या सारा कुछ इधर उधर का कुछ थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसपे बच्चे भी गुस्से हो रहे हैं। बच्चे भी शोर मचा रहे हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा क्या पका लिया, माँ भी तंग आ रही है, वो भी गुस्से में शाउट कर रही है, कभी मियाँ पे शाउट, जाहिर है उसका गुस्सा तो शौहर पर ही निकलेगा, शौहर इरिटेट हो रहा है। और मैंने ये अब आजकल का ये है देखा जा रहा है कि मियाँ और बीवी में इस कदर नाचाकी बढ़ गई है कि ये रेशो, तलाक का रेशो बढ़ गया है, तलाकें भी हो रही हैं। मिसेस खान पूरी दुनिया में बढ़ गया है। एक्सपेक्ट करता है, जिसे एक्सपेक्ट करती औरत के वो बाहर से कमा कर लाएगा, या वो बाहर से अपनी सैलरी तो इकट्ठा करके लाए, खुदारा ना स्कूल टीचर्स को मिल रही है, ना ऑफिस में, ऑफिस इतना पैसा सारी जिंदगी बनाया है। आप 2-4 महीने की, आपके पास इतना तो एसेट होते हैं सबके पास कि आप 2-4 महीने की, 6 महीने की आपके पास बिजनेसेस में आप लोगों के पास इकट्ठा पैसा होता है कि आप अपना बिजनेस चला सकेंगे, थोड़ी कि आप अपने लोगों को पैसे ही ना दें। मैं बहुत सख्ती से कहना चाह रही हूँ एंटरप्रेन्योर्स को और वो जो बिजनेसमैन है सारे हजरात के, वो खुदारा अपने एम्प्लॉइज को सैलरी जरूर दें। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चे जो है वो हर किसी के साथ हैं, फैमिली है। बिल्कुल नहीं आ रही जी, आवाज जरा मेरी ऑन कीजिएगा, ऊंची कीजिएगा आवाज। जी अब आ रही है मिसेस खान आपको मेरी आवाज? बहुत कम आवाज आ रही है, कम आ रही है, तरफ से ही बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा अब आवाज आ रही है। खास तौर से सैलरीड क्लास का तो बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। टीचर्स को भी सैलरीज नहीं आ रही। मेरे पास तो फोन आते रहते हैं, हर किस्म के लोग फोन कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं हमें तो ज्यादातर टीचर्स जैसे हैं कि हम। अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है मिसेस खान? बनाते हैं पैसा और सैलरीज नहीं दे रहे। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि इस हालात में जहाँ पे सैलरीज भी नहीं है, कोरोना वायरस का खतरा भी मौजूद है, वहाँ पे बीवियों पे तशद्दुद भी सामने आ रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल हालात में अब निपटना तो है। अब अगर मार के पीट के एक दूसरे को जिंदगी गुजारनी है तो फिर आगे कितने दिन जो है वो ऐसे सर्वाइव कर सकेंगे? ये तो अभी एक ऐसी मामलात है जिससे पूरी दुनिया को अपने पेट में ले रखा है। वायरस से ज्यादा भूखे मरेंगे लोग, भूखे मर रहे हैं। हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारी इतनी इकोनॉमी का तो वैसे ही आपको पता था क्या हाल है। तो जितने बहुत पैसे वाले लोग भी है, ये मत समझे कि इधर पैसा नहीं है, इधर लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम खुद खाना भी पकाकर चंद एक हजरात को खिलाया करें। और या फिर आटे की बोरियां ले लें, आटे के पैकेट ले लें 5 किलो 10 किलो के, वो हम जैसे लोग थोड़े से बांट सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग खड़े हो जाएं कहीं और एक एक करके ये घर पे बुला के, हमारी मुलाजमाएं हैं मेरे पास जो काम करती हैं, उनको मैंने 8-10 लोगों को बोला है उधर आप तकसीम कर दें, ज्यादा ना करें, ना करें। बिल्कुल अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर थोड़ा सा दे, ये चीज कवर अप हो जाएगी किसी हद तक। एक हमारी गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने ये भी किया, गवर्नमेंट कितने दिन हुए, 1.5 साल में वो क्या कर सकती है, क्या करेंगे, इतना कर सकती है।
गवर्नमेंट तो वैसे ही खाली डब्बा था, खाली डब्बे में तो कुछ डला ही नहीं था, तो क्या करे गवर्नमेंट? हम तो पहले ही IMF के वगैरह 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 सब जगह के, एशियन बैंक के सब जगह के तो कर्जदार मकरूज है। बिल्कुल सही। ये खुद हेल्प आउट करो, हेल्प योर पीपल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीपल यू हैव टू हेल्प देम आउट। बिल्कुल सही है। मिसेस खान, मुझे बताइएगा अब इसका हल क्या है कि जो खवातीन पे तशद्दुद पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है, इसको आप पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। तो पारा चढ़ेगा ही ना, जब उस बेचारी के घर में आटा दाल चावल कुछ भी नहीं होगा तो वो तो रोएगी, वो तो चीखेगी कि अपने बच्चों का कैसे पेट पाले। मियां शौहर घर पे बैठा हुआ है, गुस्सा उस पे निकाल रही है, वो उस पे निकाल रहा है, तो ये क्लैशेस तो बढ़ रहे हैं। जब ये क्लैशेस बढ़ेंगे, शौहर भी कहेगा मैं दोस्तों के घर जा रहा हूँ, भाई दोस्त दो तीन बैठकर ताश खेल रहे होते, मैंने तो ये सुना सिगरेट पी रहे होते हैं, ये मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। में से कर रहा होता उनको केटर, और फिर वो घर से सारे दिन के लिए। मैंने कईयों से पूछा, चले जाते हैं कि ताकि हमारी लड़ाई ना हो, टिक टिक ना हो, बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, तो ये तो हल नहीं ना हुआ, ये तो हल नहीं हुआ। एग्जैक्टली, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम हमेशा औरत को समझा देते हैं मिसेस खान, हम सोचे कि वी आर गवर्निंग अ कंट्री, बिल्कुल, ऑल वी पीपल मेक द गवर्नमेंट, so we have to look into this matter. Even every single person is responsible for corona and to give food to each other. ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने मोहल्ले वालों को देखो, या अपने से छोटे जो आपके घर आते हैं उनको मैंने भी 8-10 लोगों को बुलाकर थोड़ा थोड़ा देते रहो, तो ताकि ये टैकल कर सके। अब मैंने देखा लोग और कंजूस हो गए, मैंने तो बाज़ लोगों को देखा तो वो तो कुछ भी नहीं दे रहे, बड़ी हैसियत वाली मेरी फ्रेंड्स है, ऐसी जनरली मैं बात पैसा सेव करने पे लग गए लोग, कुछ भी नहीं किया। सही, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। आप सही कह रही हैं, और अगर अब यही मामलात रहे तो आगे इन फिर केसेस जो है वो ये बढ़ते जाएंगे। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी कहते हैं कि हुकूमतों को औरतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कवानीन जो है वो बनाने पड़ेंगे, ताकि वो जो है अब वो कवानीन बनाने भी बाहर तो निकल ही नहीं सकते। लॉकडाउन की जो है सूरत हाल है। आवाज नहीं आ रही जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? खवातीन का बस इतनी सी आवाज आई है। जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि लॉकडाउन की सूरत हाल में जहाँ खवातीन के अगर कवानीन बना भी दिए जाएं तो वो बेचारी बाहर निकल के किस तरह रिपोर्ट करेंगी? आगे हाँ, क्या कहा बेटा? जी, आपको आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज जरा प्लीज ऑन करें ताकि उन तक आवाज मेरी सही जाए। जी, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आ रही है? अभी आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है, कट रही है, आवाज कट रही है मेरा ख्याल है। आपके ना वहाँ सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जी, अभी देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली। हाँ जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है क्लियर। बस मुझे एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि अब खवातीन को क्या करना चाहिए और मर्द हज़रात को क्या करना चाहिए? खवातीन को यही कहूंगी, बिल्कुल सब्र तहम्मुल से रहो बेटा, अपने घरों को मत बर्बाद करो, शौहरों को मत तंग करो, जैसा कैसा है गुजारा करो, मिलजुल के आपस में बैठो, अपने लोगों को 2-4 को कांटेक्ट करो। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग कांटेक्ट देम टू हेल्प यू आउट। और गवर्नमेंट ने जो नंबर दिया है वो तो लोग कहते हैं कि उस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, SMS वो जो भेज रहे हैं पता नहीं क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो लोग ले लेकर 3-4 दफा और दुकानों पे जाकर बेच रहे हैं। देखिए तो जरा बेहिस्सी का आलम। अच्छा चलो तुम्हें 2-3 पैकेट मिल गए, एक तुम किसी को दे दो, एक किसी आगे को दे दो, किसी और गरीब को दे दो, नहीं वो जाकर दुकानों पे बेच रहे हैं। सही बहुत ख्याल करना, इस तरह हो रहा है, मुझे पता चला है। मेरा जानने वाला बच्चा गया था, वो कह रहा है बाजी 2-3 लिए और वो चला गया, फरार हो गया जल्दी। वो इस तरह भी तो हो रहा है, क्योंकि अब आपको पता है दुनिया पब्लिक ज्यादा है, बांटने वाले जाहिरी बात और लूट खसूट भी अलग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। ये तो बहुत मुश्किल। आपका कहने का मकसद ये है कि इस वक्त में जो लड़ाई का सबसे बड़ा बाइस बन रहा है वो नातफाकी का बाइस बन रहा है, वो पैसे का ना होना है, खाने का ना होना है, इसलिए मुक़य्यद को चाहिए कि सैलरीज भी मिल जाए तो आप तो कुछ नहीं, सैलरीज नहीं दे रहे। जी, बहुत बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट में जान रही हूँ, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो कितने अरसे से चल रही है, ठाक उनके घरों में 2-2 हजार गज की कोठियों में 6 गाड़ियां हैं और अपने एम्प्लॉइज को वो पैसे नहीं दे रहे। जी,
एडवर्टाइजिंग सही कह रही हैं आप मिसेस खान, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगी। और इसी के साथ नाजरीन, अभी मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद जब मैं हाजिर होती हूँ आपकी खिदमत में, तो मेरे साथ मौजूद होंगी मोस्ट सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनसे हम पूछेंगे कि अगर खवातीन पर ये तशद्दुद के केसेस सामने आ रहे हैं तो इस लॉकडाउन की सूरत हाल में कोई लैंडलाइन नंबर है, कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए तो वो कहाँ जाकर जो है वो इस रिपोर्ट करें या करें। शोहरों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज अपने घर को एक जंगी मैदान मत बनाएं। इस वक्त में परेशानी का दौर है, मियां बीवी को मिल बैठकर बांटकर खानी है। आप हाइपर हो ना उन्हें हाइपर होने दें, और मामलात को कंट्रोल में रखते हुए अपने घरों को सेटल्ड रखने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे भी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं तो कुछ और नए इंकशाफ भी हैं, कुछ पैसे के अलावा ऐसी चीजें भी हैं जो खवातीन के सामने आ जाएं तो भी बर्दाश्त नहीं होती। इसके बाद इस पे भी बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात हो रही है, खवातीन पर बढ़ते तशद्दुद के हवाले से बात हो रही है। लॉकडाउन की सूरत हाल में लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपनी बीवियों पर तशद्दुद करना शुरू कर दें। पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो मार पीट का सहारा लेना शुरू कर दें। मारने पीटने से ना तो आपके घर की जरूरियात पूरी होंगी और ना ही आपके मामलात जिंदगी सेटल्ड होंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि आपके मामलात खराब हो जाएंगे और फिर आगे आपको इनको संभालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी खवातीन से भी और हजरात से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, अपने माइंड को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। इस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो लॉकडाउन की कैफियत में है, पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की कैफियत में है। हमें इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करके तकलीफ और परेशानी का शिकार होके अपने लोगों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना, अपनी बीवियों को नहीं मारना, बल्कि हमें उनसे भी पूछना है कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं। उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसका इजाला करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि, जैसे अभी मिसेस खान जो है कराची से हमारे साथ ही, वो कह रही थी कि सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लोगों के घर में बच्चे जो है वो भूखे बैठे हुए, इतना राशन तकसीम करने के बाद भी तकसीम करने वाले लोगों की तादाद कम है और लेने वालों की तादाद ज्यादा है। हुकूमत की तरफ से जो चीजें दी गई हैं, नंबर दिए गए हैं, अल्लाह जाने, मैंने तो वहां पर नहीं अभी चेक किया कि ये नंबर जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट मैं इस पर भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ और देखती हूँ कि ये नंबर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर इंशाल्लाह सीएम साहब तक और वजीर आजम साहब तक ये बात पहुंचेगी और फिर ये काम शुरू हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम के थ्रू सारी बातें हम जो है ये आगे तक हुकूमत तक पहुंचाते हैं और मैं हुकूमत की शुक्रगुजार हूं कि मेरे प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ये बात आगे जाती है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। जैसे अभी स्प्रे वाली जो है दी मिस्ट क्वीन आ गई हैं और वो स्प्रे जो है पूरे हर जगह पर करेंगी। उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स की सेफ्टी और किट्स वगैरह के मसाइल थे वो और जो चीजें हैं हम उजागर करते रहते हैं और करती रहूंगी इंशाल्लाह। अभी हमारे साथ एडवोकेट शामिल हैं, जाहिदा साहिबा, और वो माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, बहुत गहरी नजर है डोमेस्टिक वायलेंस पे इनकी। बहुत से केसेस जो है वो देखती रहती हैं अपनी आंखों से, इन्होंने बहुत से वाकयात इस तरह के देखे हैं और ऐसे केसेस जो है वो हैंडल भी किए हैं। बेहतर बता सकेंगी कि कानून क्या क्या है और वो खवातीन जो तशद्दुद का निशाना बनती हैं, अगर बात हद से बढ़ जाए और आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर आप अपने शौहर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती हैं, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर मजबूरी के तहत करना पड़े तो फिर क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, कैसी हैं आप? जाहिदा ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिदा मुझे बताइएगा कि परेशानी वाली बात तो है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, कोरोना वायरस है, सब कुछ है, बट ये फिर खवातीन को ही तशद्दुद का निशाना क्यों बना रहे हैं मर्द हज़रात? क्या वजूहात हैं, आप क्या समझती हैं? जी नबीहा बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है वो पूरी दुनिया में ही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही एक बर्निंग इशू कल भी था और आज भी है। तशद्दुद की बहुत सारी इकसाम है और इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन जो किस्म है इसकी ये डोमेस्टिक वायलेंस है।
جو اعداد و شمار ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً ہر روز 5 سے 6 خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اگر ہم اوور دا ایئر بھی اس کا اسٹیٹسٹک دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں روز بروز ایسکیلیشن ہو رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کی ریزننگس کی طرف ہم آئیں تو جو اس کی ریزنس ہیں, ہمارا جو کلچر ہے عام طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے, اجازت دے رہا ہوتا ہے. مردوں کی یہ سوچ ہے کہ عورت کمزور ہے, یہ سوچ ڈومیسٹک وائلنس کو فیڈ کرتی ہے. پیدرسری نظام اس چیز کو فیڈ کرتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد کو. اب چیز یہ ہے کہ اگر اس کو پریزنٹ سینیریو میں ہم دیکھیں تو لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر دیکھیں, ظاہر ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی بڑا ہے. اگر رپورٹ نہیں بھی ہو رہا تو انفارچونیٹلی شاید اس کی ریزنس یہ ہیں کہ خواتین کے پاس فی الحال کہیں جانے کے لیے اس کو رپورٹ کرنے کا کوئی ایسا فورم اویلیبل نہیں ہے. جیسے ابھی میری انفارمیشن ہے کہ پنجاب کے اندر یا ایون پورے پاکستان کے اندر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ شیلٹر ہومز کے اندر خواتین کے ایڈمیشن نہیں ہو رہے, نہیں ہو رہے, ہاسپٹل میں نہیں ہو رہے, وہ پیشنٹس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی اب ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے اگر اس طرح کے فورمز کو بند کر دیا گیا ہے یا ان کو کم کر دیا گیا ہے تو اس طرح کے کیسز کو رپورٹ ہونا پاسبل اس طرح سے نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی جو ہیلپ لائن ہے اس کے بارے میں بات کروں تو وہاں بھی کچھ کیسز اس طرح کے رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور فورمز ہیں جیسے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے, جہاں پہ آپ فون کال کے ذریعے سے اپنی جو اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ان کو رجسٹر کروا دیں. تو وہاں سے کچھ اس طرح کا ڈیٹا تو مل سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو, بے شمار لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ابھی پتہ نہیں ہے, ان ہیلپ لائنس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, فورمز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. آپ کیا امید کرتی ہیں زائدہ, یہ خواتین جو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں اور اگر بات بہت زیادہ بڑھ جائے تو ارجنٹ 15 کے علاوہ اور کون سی ایسی جو ہے ہیلپ لائن ہے جہاں سے خواتین کی کوئی مدد ہو سکتی ہے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں, جہاں پر ہم کوئی تصدیقی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرونا وائرس سے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ جو بیچارے شوگر پیشنٹ ہیں, دل کے مریض ہیں, ان کا بھی جو ان کو بھی ایڈمٹ کرنے کے اس میں نہیں ہے, کسی کا کڈنی کا پرابلم ہے تو وہ بھی ایڈمیشن جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. تو یہاں اگر یہ حالات ہے تو پھر گھریلو جھگڑے جس نوعیت تک اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کہاں جائیں؟ دیکھیے نبیہا, جو ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ایسی کوئی اسپیسیفک ہیلپ لائن تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی کمپلینٹس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن ہے, ان کی اپنی جو ہیلپ لائن ہے جس کو پنجاب گورنمنٹ سپروائز کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پہ کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال لیکن پھر بھی وہ ایک لمیٹڈ لیول کے اوپر ہے, کیونکہ اگر اوور آل ہم دیکھیں پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن تو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی بڑا ایک کم مینڈیٹ ہے. میں یہاں یہ سوچ کے حیران ہو جاتی ہوں کہ پوری دنیا میں باہر کے ملکی ممالک کی اگر بات کر لیں تو وہاں اگر ماں باپ بچے کو اف تک کر دیں تو وہ پولیس بلا کے ماں باپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اگر کسی بیوی پر تشدد ہوتا ہے تو اس کا نوٹس اس طریقے سے بھی نہیں لیا جا رہا یا نہیں لیا جاتا. وہاں بھی معاملات پوری دنیا میں اس ٹائم جو ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اس وقت میں ہم کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حضرات کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, اس طرح اپنی بیویوں کو تشدد کا نشانہ نہ بنائے, گھروں کو نہ اجاڑے, گھروں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے. یہ جو انا کے مسائل ہیں نا, ان پہ کیا قانون بنے گا؟ ان پہ تو کوئی قانون نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نبیہا. اگر میں تھوڑا سا قوانین کا ذکر کروں تو 1996, 2006 اور 2008 میں کچھ جو ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ جو لاز تھے ان کو پاس کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی قومی اسمبلی سے پاس ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے سینٹ سے ان کی منظوری نہیں ہو سکی. پنجاب گورنمنٹ کی جو پچھلی گورنمنٹ ہے ان کی ایک اچھی ایفرٹ یہ تھی کہ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2015 انہوں نے پاس کیا. یہ ایک بڑا اچھا لا ہے. انفارچونیٹلی جب یہ لا آیا تھا اسی طرح کے ایشوز کو کیٹر کرنے کے لیے, خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز کو کیٹر کرنے کے لیے, تو اس لا کو
इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया मीडिया के ऊपर, इतना गलत इसको इंटरप्रेट किया खास तौर पे मजहबी जमातों ने कि सिर्फ एक जगह पे एक जो मुल्तान सेंटर है उसके अलावा बाकी जगहों पे अभी इसी को नोटिफाई ही नहीं किया गया। और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि शायद खास तौर पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका इस तरफ ध्यान नहीं है, या वो शायद औरतों के हवाले से या इस तरह के इश्यूज को कैटर करने के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहते। तो इस लॉ के ऊपर उस तरह से तो काम नहीं हुआ। बहरहाल जो अवेलेबल लॉज हैं उनकी अगर वो जरा हमें बता दें। हाँ, वो बता जी, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगी। देखिए, जो सिचुएशन है वो उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक खातून जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है, तो याद रखें कि वैसे तो अगर तशद्दुद की इक़साम में हम ले लें तो उसमें ज़हनी जो तशद्दुद है वो भी शामिल है, जिस्मानी तशद्दुद भी शामिल है, और इसके अलावा जिनसी जो तशद्दुद है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन हमारा जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल जो अब्यूज है सिर्फ उसको कैटर करता है। और उसमें भी आप ये देखें कि अगर फर्ज करें कि वो किसी घर वाले की तरफ से है, खासतौर पे खावंद की तरफ से है, और खातून को अगर कोई स्वेयर इंजरी नहीं आई, यानी कुछ छोटे मोटे स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, और वो थाने चली गई है, स्टेशन चली गई है, तो आमतौर पे वहाँ पे ही खातून को इतना डिस्करेज किया जाता है। वो कहते हैं ये घर का मामला है, बीबी आप छोड़ें इसको, आप कहाँ आ गई हैं, ठीक है, खावंद की रिस्पेक्ट करें। आप वो जो हाफिज हैं या जिन्होंने इंसाफ दिलाना है वही समझा रहे होते, जा बीबी अपना घर बसाओ, जाके परेशान हो, तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी फलाने हो, ऐसे ना करो। ऐसे ही है। और वो बंदा उसको और पावर मिल जाती है, जिसने थप्पड़ मारे होते हैं, जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया होता है, वो और पावर में आ जाता है कि मर्द उसकी जो है वो उसमें लग जाते हैं कि हाँ जी तुम ठीक कर रहे हो और ये तो औरत है ही गलत, औरत को ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन अदालतों के अंदर ये सिस्टम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं एक केस में जो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में गई, पॉलीगैमियस मैरिज का केस था, और इसमें इवन जैसा मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैडम आप किन चक्रों में बढ़ गई हैं, अगर खावंद ने दूसरी शादी कर ली है तो कोई मसला नहीं है, अगर उसने प्रोसेस नहीं भी कानूनी अडॉप्ट किया तो आप छोड़ें जी, उसको अगर 4 बीवियों का राइट दिया हुआ है तो आप क्यों आ गई हैं यहाँ पे। तो मतलब इस तरह का जो माइंडसेट है, 4 बीवियों का राइट दिया हुआ है लेकिन इंसाफ करने का राइट नहीं दिया हुआ। 4 बीवियों का राइट जरूर दिया हुआ इनको। मतलब दुनिया का सबसे अहम तरीन काम यह है कि नबी पाक की सिर्फ एक ही सुन्नत पर अमल करना है कि 4 बीवियां कर लें, लेकिन ये भी तो बात, दूसरी बात भी तो अमल करें ना कि भाई उसमें इंसाफ करना है। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो शादी करें, अदरवाइज शादी ना करें। तो इंसाफ पहली के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतने पैसे नहीं है लोगों के पास, तो दूसरे के साथ, बेचारी के साथ जिंदगी माइंडसेट है। और हमने जो मर्द हैं उनको हमने जस्टिफाई करना है उनके एक्ट्स को, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी रोज पर रोज हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अच्छा, छोटी उम्र में कुछ लड़कियों को जो है वो अपनी पसंद की शादी करने का जुनून चढ़ता है और वो शादीशुदा हजरात से शादी कर लेती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उनका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि एक शादीशुदा बंदा जो पहले से जिसकी बीवी और बच्चे मौजूद हैं वो अपने घर को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस देता है, और उस लड़की को जो है वो एक घर लेके छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको जो है वो अकेले जो है वो डाल दिया जाता है कि मैंने आना है, ना मैंने तुम्हें टाइम देना है, और फिर कुछ दिन जो है वो चंद दिन अच्छे गुजार के और उसके बाद फिर ये मामला शुरू हो जाते हैं। ऐसे हालात में खातून कहाँ जाके किसका दरवाजा खटखटाए कि इस बंदे ने जो है वो मेरे साथ ऐसे किया, अब ये अपनी पहली बीवी के साथ ही जो है वो रह रहा है और मुझे ये वक्त नहीं दे रहा है, या मेरे साथ ये रहना नहीं चाहता है। अब वो बेचारी क्या करे, लोग उसको ही समझाएंगे तुमने गलत किया है, तुमने जो है वो सही मामला नहीं किया, तुम्हें सोचना चाहिए था कि उसकी पहली बीवी है। अब अगर हो गया, मामला सारे हो गए, तो एक गलती तो फिर आदमी की नजर आ रही है कि उसने जो है वो बगैर अपने सोर्सेज के दूसरी बीवी की क्यों, जब उसके सोर्स नहीं थे, जब वो उसे टाइम नहीं दे सकता था, जब वो उसको बीवी बना नहीं सकता था, तो किस चीज का जो है वो शौहर बनकर जो है वो फिर रहा है वो। जी नबीहा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि मर्द इस तरह की चीजों के ऊपर बिल्कुल ना सोचते हैं, ना सोचना चाहते हैं, और दूसरे मर्द भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे गलत बात ऐसा ही है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो माइंडसेट है ना कि मर्द ने किया है तो ठीक है और इस चीज को इग्नोर करिए, ये सारी चीजें जो है डोमेस्टिक वायलेंस को हवा देती हैं और उसको बढ़ाती हैं। आपने जो अभी एक एग्जांपल दी, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा उससे जरा मुख्तलिफ है। मैंने देखा है कि आमतौर पे वालिदैन जबरदस्ती छोटी उम्र की बच्ची को शादी में देते हैं या जबरदस्ती उस बच्ची की शादी जो है वो कर देते हैं। अब उसका रिजल्ट ये होता है कि जो ऐसी बच्ची है
اگر پہلے سے اس کی ایک سوتن بیٹھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو آہستہ آہستہ ان کے بیچ میں ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ مرد حضرات ان کو کیٹر کرنا یا ان کو طریقے کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ان کو ٹھیک کرنا بہتر نہیں سمجھتے، یہ ضرورت ہی وہ محسوس کرتے، وہ بس جو ہے ایک ہی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، یا وہ مطلب مین ایشو کی طرف وہ نہیں آتے۔ جی، تو اس میں تو آپ بتائیے کہ ایسے لوگ قانون کیا ہے، ایسے مرد حضرات کے لیے قانون کیا ہے، مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیے یہ جو سوشل یا یہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے، یا گھر کو کس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے چلانا ہے، بیوی کے ساتھ آپ نے کیسے سلوک کرنا ہے، اس کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمارے یہاں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ ان کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں وہ سینسٹائز ہیں، اس لیے یہ چیزیں یہاں پہ تو امپلیمنٹڈ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پہ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی آسمانی چیز ہے کہ جی اچھا اس طرح کی سٹینڈرڈز بھی ہیں، یہ بھی ہمیں کرنا ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ تو بالکل ناپید ہیں۔ اور آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، آپ ایک خاتون ہیں، آپ یہ کیسز دیکھتی ہیں، آپ کو خود بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ایک عورت کو ڈیفینڈ کرنے کو دل کرتا ہوگا، لیکن آپ کئی جگہ پہ مجبور ہوتی ہیں کیونکہ مرد حضرات وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مرد کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اس عورت کی مظلومیت کو دیکھنا بھول جاتے ہیں، وہ انسانیت کو بھول کے اس آدمی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، چاہے وہ غلط ہو اور وہ صحیح ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مرد ہے تو یہ صحیح ہے۔ یہ سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے میں ایک فقدان ہے نا سمجھ کا، شعور کا، اس نے ہمارے معاملات زندگی جو ہے نا وہ تباہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ کرونا وائرس کے معاملات سیٹلڈ ہوتے ہیں تو میں تو گورنمنٹ سے یہ باقاعدہ طور پر اپیل کروں گی کہ اس کا باقاعدہ قانون بنایا جائے اور اس پر امپلیمنٹ کروایا جائے۔ اگر کسی چور کو پتا ہو کہ میرے ہاتھ کٹیں گے تو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں پہ ابھی لاز کچھ اویلیبل بھی ہیں، لیکن یہ محض کاغذ پر اترے ہوئے چند الفاظ ہی جب تک ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، یہ تو مطلب ہم سبھی کو پتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر سیریس ہیں یا نہیں ہیں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر قانون سے زیادہ ہماری جو ایک جو اسپیسیفک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہونا چاہیے اس طرح کے ایشوز کو کم کرنے کا، عورت کو انسان سمجھا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مرد ہیں ان کا ایک ہی آرگومنٹ میں عام طور پہ سنتی ہوں کہ جی اسلام نے خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے ہوئے اور اتنے حقوق کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ آئی ڈو ایگری ود اٹ، ایسا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جتنے حقوق اسلام نے یا قرآن نے عورتوں کو دیے ہیں، کیا اتنے حقوق جو ہیں واقعی ہی ان کو مل رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ایک حق بھی مل جاتا نا تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا، کوئی ایک حق بھی مل جاتا تو آج یہ معاملات بڑھ نہ رہے ہوتے بلکہ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہوتے۔ ایسا ہی ہے، آپ جی آپ یہ دیکھیں کہ خاتون کو اس کی شادی سے پہلے اگر کوئی پوچھ لے کہ جی آپ کی اس میں مرضی شامل ہے یا نہیں ہے تو یہ اس کا وہ رائٹ ہے جو کہ قرآن نے اس کو دیا ہے، اسلام نے دیا، لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو کلچر کی نظر کر دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم میں تو رواج نہیں ہے، یعنی قرآن کا فیصلہ پیچھے ہے اور جو ہے ان کا جو اپنا کلچر ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ سب سے آگے۔ اسی طرح سے آپ وراثت کا جو رائٹ ہے، جو وراثی جائیداد ہے، وہاں پر دیکھ لیں لوگ بڑا اوپنلی کہتے ہیں، بڑا ایسے سینہ تان کے کہ جی ہمارا یہ کلچر نہیں ہے بیٹیوں کو رائٹ دینا۔ تو بھئی کیا قرآن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے بعد آتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ سب سے پہلے ہے، اگر قرآن نے لکھ دیا ہے تو کوئی کلچر اور کوئی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو جی بالکل اس کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا شاید اس کا جو سولوشن ہے وہ لوگوں کو کم سے کم سزا کتنی ہوتی ہے اگر ایک بیوی جو ہے تشدد کیس میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے، تو اس میں اگر یہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ کوئی اچھا صحیح آفیسر بیٹھا ہو اور وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیل کرے، تو ایک آدمی کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ؟ جی نبیہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیکھیں جو پاکستانی لاز ہیں پی سی وہاں پہ ہرٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے، اور یہ اگر فرض کریں کہ کسی خاتون کو کوئی کسی قسم کے زخم آ گئے ہیں یا اس کی کوئی جو ہے ہڈی کوئی فریکچر ہو گئی ہے یا اس کی کوئی بون جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، تو یہ سارے وہاں پہ لیولز لکھے ہوئے ہیں، جس قدر چوٹ ہوگی اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو کرنے والا ہے اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سیویرٹی کے اوپر کہ جو جسمانی تشدد ہوا ہے وہ کس لیول کا
ہے. لیکن یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے تو انفارچونیٹلی خواتین عام طور پہ رپورٹ ہی نہیں کرتی ہیں, اور اگر رپورٹ کر بھی لیں تو ڈسکریجمنٹ بہت ہے. کچھ کیسز میں جو ہے جو خواتین بڑی ہمت کر کے کر بھی لیتی ہیں تو اس کے ہماری سوسائٹی کے اندر جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. ایسی خواتین کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ باڈی ایسا کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی کسی بھی لیول کے اوپر, کیونکہ جو شیلٹر ہومز ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں ان کے منیمم سٹینڈرڈز آپ پڑھ لیں, دارالعمان کے پڑھ لیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ کسی خاتون کو نہیں رکھیں گے انلیس انٹل اس کے اوپر کسی کورٹ کا آرڈر ہو. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ والدین نے شادی کروائی تھی, اب والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کے سسرال والوں سے ان کے تعلقات خراب نہ کریں, تو وہ بیٹی کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ نباہ کریں کسی بھی صورت میں. اب ہوتا یہ ہے کہ خاتون اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ تشدد کا شکار ہو رہی ہے اور وہاں سے وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر کہیں جانا چاہے تو دارالعمان یا کچھ اور جو شیلٹر ہومز ہیں جیسے کہ دستک ہے, جیسے کہ ایدی ہوم ہے, لیکن یہ بھی ظاہر ہے ادارے ان کی ایک جو فنڈنگ لمیٹڈ ہوتی ہے, ان کی ریسورسز. آپ کیا سمجھتی ہیں ایسی خواتین جن پہ تشدد ہوتا ہے اور پھر اگر وہ ان کے شوہر ان کو نہ رکھیں اور وہ ان کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو ان کے لیے کوئی ایسے ہومز ہونے چاہیے جہاں پہ وہ پروٹیکٹیولی جو ہے وہ جب تک چاہے رہ سکیں, ان کے لیے جابز نوکریاں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں تو حکومت کی ذمہ داری ہیں, اور جب تک حکومت اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی عوام کو تحفظ کیسے میسر آئے گا؟ یہی اقوام متحدہ کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ عورت کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا ہے. تو جب عورت کا تحفظ حکومت نے یقینی بنانا ہے تو کورونا وائرس سے بھی حکومت لڑ رہی ہے. ابھی لوگوں کی سیفٹی کے مسائل پڑے ہوئے ہیں, گھروں میں انہوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں میاں بیوی نے, وہ معاملات خراب کر رہے ہیں. اس میں مطلب کیا کریں اور کس طرف جائیں کہ معاملات جو ہے وہ حکومت کیا کیا چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے. لیکن پھر بھی جہاں تک کہ ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے تو صرف اس کو ایک وائلنس سمجھ کے اگنور کر دینا ہماری بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایک پرابلم ہے جسے ہم کافی عرصے سے فیس کرتے آ رہے ہیں, اور اب وقت ہے کہ اس پر فوری طور پہ امپلیمنٹیشن ہو. ہاتھ روکا جائے. دیکھیے آپ ہاتھ سے یا زبان سے, نبی پاک کا فرمان ہے کہ ایسا مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے بس وہی مسلمان ہے. وہ بندہ جو ہاتھ سے اور منہ سے جو دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے, چاہے اس کی بیوی ہے چاہے کوئی بھی ہے, تو سوچیں کہ اس کو تو جو ہے وہ یہ درجہ ہی نہیں دیا گیا, وہ تو انسانیت کے درجے پہ ہی نہیں ہے, تو پھر آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے بیسکلی گھروں کے اندر جو اس ٹائم کی سچویشن چل رہی ہے, خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں, اس پہ دیکھیں پہلے یہی ہوتا تھا کہ خاوند جو ہے وہ سارا دن اگر کام کرتا ہے, اگر کوئی جاب پرسن ہے تو 5-6 بجے واپس آ گیا, کچھ 4-5 گھنٹے ہی وہ عام طور پہ گھر میں رہ رہا ہوتا تھا اور ان کا میاں بیوی کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا تھا. آج کل یہ ہے کہ فل ٹائم وہی خاوند جو ہے وہ گھر میں ہے, اور جو تمام مطلب جو خاص طور پہ بیویوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن بڑھ گیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم تو فارغ ہیں یہ وہ. تو دیکھیے کام تو بہت ہے کرنے کے لیے, دس از دا بیسٹ ٹائم کہ بیویاں کہہ رہی ہوتی تھیں کہ ہم بہت اوور برڈنڈ ہیں یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا, تو یا ایون خاوند کہہ رہے ہوتے تھے یا بچے کہہ رہے ہوتے تھے کہ والدین کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے. تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں ٹائم گزاریں. اور جب میں اپنی مثال دوں تو خاص طور پہ میں کیونکہ عام روٹین میں مصروفیت کی وجہ سے میں بہت سارے کام نہیں کر پا رہی تھی, کچھ میرے آرٹیکلس رکے ہوئے تھے. آج کل میں ان آرٹیکلس پہ کام کر رہی ہوں. بلیو کریں کہ اتنے دنوں میں مجھے تو بالکل ٹائم نہیں ملا, پتہ نہیں لوگ کیوں اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہمارا یہاں پہ یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. تو اگر جو ہمارے لوگ ہیں اپنے آپ کو اگر اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیں, مصروف کر لیں, تو یہ جو خالی دماغ وہ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی ہر وقت ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے کہ ہر وقت ہم کتابیں پڑھیں, وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور کام ہمارے پاس اتنا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر بیگمات کے ساتھ تھوڑا سا کچن میں ہاتھ بھی بٹانا شروع کر دیں تو کیا مطلب کون سی ایسی جو ہے عزت نفس کو ٹھیس پہنچ جائے گی جس کے بعد جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ کوئی ٹیگ لگ جائے گا. میرا خیال ہے اگر اتنا چھوٹا چھوٹا کام بیگمات کے ساتھ کروا دیں, انہیں تھوڑے سے پیار بھری جو جملوں سے بول لیں, تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم کرنا نہیں چاہتے اور ہم کہتے ہیں وہ اب ہم یہ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام جو ہے وہ بڑے انفیریئر ہیں اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ مردوں کے شایان شان نہیں ہے. اس لیے عام طور پہ مرد جو ہے وہ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے. اور ایون میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ہی اگر ڈور بیل بج رہی ہو تو اگر 10 دفعہ بھی بجے گی تو خاتون نہیں جانا ہے. اور اگر جو باقی کام ہے جو اگر فرض کریں باہر بھی کہیں جانا ہے، خواتین بل خود پے کر رہی ہوتی ہیں، گروسری لا رہی ہوتی ہیں، سارے کام خود کر رہی ہوتی ہے. اور مرد حضرات میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بیٹھ کے یا تو فلمیں دیکھ رہے ہیں یا گپے مار رہے ہیں، یہ بس یہی کام چل رہے ہیں. تو اس میں اس سچویشن کے اندر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان دنوں میں بہت زیادہ یہ جو ہمارے پاس ایک جملہ ہے نا، میں آپ سے یہ کہوں گی زائدہ، یہ جو جملہ ہے نا کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی تیسرا نہ بولے، اس میں حکومت کو بولنا پڑے گا. یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے. ایک عورت کی عزت نفس کا معاملہ ہے، ایک آدمی کی عزت نفس کا معاملہ ہے. آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے میاں بیوی کے رشتے کو. مطلب یہ میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو گیا، کوئی کاکٹیل ہو گیا کہ جسے جو ہے وہ جس طرف مرضی جو ہے وہ گھما دیا، کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھپڑ مار دیا کسی کو، اور کسی کو جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ گالی نکال دی. کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اور تکلیفیں پریشانیاں کم ہیں جو ہم ایک دوسرے پر تشدد کر کے اور اپنے گھر توڑنے کی بات سب سے پہلے لے آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا زائدہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس پر بات کی، ڈومیسٹک وائلنس پہ. ناظرین، اس وقت یہ نہیں ہے، یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ میرے گھر میں رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، یہ آدمی میرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا. آپ لوگوں نے اتنے سال زندگی کے گزار لیے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا مستقبل ہے. اب جب گزار لیے ہیں تو آگے بھی گزار لو. لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو. خواتین کو بھی چاہیے کہ تھوڑا پیار محبت سے، خواتین زیادہ برداشت کریں، اس وقت کو خواتین زیادہ برداشت کریں. مرد حضرات اس وقت کو 70% برداشت کریں. میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ پلیز اپنے گھروں کو سیف رکھیں، توڑنے کی طرف مت آئیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ باہر نکل کے یہ بات کرنا شروع کر دے کہ جو ہے وہ میں اپنے شوہر کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کرنے جا رہی ہوں، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. ایسا نہیں ہوتا. اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے اور مجھے آپ سے جو ہے وہ اجازت لینی ہے، تو جناب بھی یہیں پر آج کا جو ایک اچھا اور زبردست میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے گھروں کو بسانے کی کوشش کریں، اجاڑنے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اجاڑنے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے اور بسانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. جس گھر کو اتنے پیار سے سینچ کر آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو سیٹل کرنا سیکھیے، خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی، کہ اگر ایک بندہ تھوڑا سا جھک جاتا ہے اور دوسرا بندہ ایک ٹائم میں تھوڑا سا غصے میں ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے. اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، لیکن مرد حضرات پلیز آپ نہ تو کسی تیسرے بندے کے لیے اپنے گھر کو خراب کریں، اور یہ سب سے بڑی بات میں نے آپ کو کر دی ہے، تیسرے بندے کی وجہ سے اپنا گھر خراب مت کریں، کیونکہ جو تیسرا بندہ آپ کے گھر میں آج ایڈ ہو رہا ہے، کل کو وہ تیسرا بندہ جو ہے جب وہ دوسرا ہو جائے گا اس کے درمیان میں پھر کوئی تیسرا آ جائے گا. تھنک اباؤٹ اٹ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل، نئے ٹاپک نئی بات کے ساتھ. کرونا وائرس سے لڑنے کے باوجود جتنے مسائل یہاں معاشرتی جنم لے رہے ہیں، ہم اس سب پہ بات کریں گے. آپ کے کمنٹس کا، آپ کے پسند کرنے کا بہت شکریہ، اور اسی طرح کمنٹس بھی کرتے رہیے اور اسی طرح جو ہے میرے پروگرام کو پسند بھی کرتے رہیے. بہت شکریہ جی. کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.